کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کی سائنسی اور سیلف ہیلپ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ علم کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہاں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعی بہت ہی خاص ہے۔ بالکل، اور یہ واضح کر دوں کہ یہ حصہ ایک ہے ہماری آج کی اس تفصیلی نشست کا۔ آج ہم جس کتاب کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں نا، وہ ہے ڈاکٹر ٹام جے اسٹیونز کی مشہور کتاب یو کین چوز ٹو بی ہیپی۔ صحیح، اور پتہ ہے یہ کوئی عام سیلف ہیلپ کتاب بالکل نہیں ہے۔ مطلب وہ جو اکثر کہتے ہیں کہ بس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرائیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، بالکل وہ والی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب دراصل خوشی، خودی کی پہچان، جسے ہم نفسیات میں سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، اور ہمارے پائیدار ذہنی سکون کے سائنسی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ زبردست۔ تو ہمارا آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کھوج لگائیں کہ اصل خوشی ہے کیا، مطلب انسان اسے کیوں چاہتا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا نا، وہ یہی ہے کہ یہ خوشی آخر ہے کیا چیز؟ یہی تو سب سے بنیادی بات ہے۔ دیکھیں، ارسطو اور بدھا جیسے جو عظیم مفکر گزرے ہیں، ان سب نے خوشی کو انسانی زندگی کا حتمی مقصد قرار دیا تھا۔ بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ انسان ہر کام خوشی کے لیے ہی کرتا ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا خوشی اور محض وقتی لطف یعنی پلیجر میں فرق نہیں کر پاتے۔ اچھا، تو کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں؟ بالکل الگ ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے، جو وقتی لطف ہوتا ہے نا، وہ ہمارے دماغ کے بالکل نچلے اور قدیم حصوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ حصے جو بس ہماری فوری ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ صحیح، جیسے شدید بھوک لگی ہو اور آپ کو اچانک کوئی بہت مزے کی چیز کھانے کو مل جائے، یا بہت تھکاوٹ کے بعد نرم بستر مل جائے، تو دماغ فوراً ڈوپامین کا ایک جھٹکا دیتا ہے۔ انسان اور اٹکار کہ واہ، میں تو بہت خوش ہوں۔ بالکل، لیکن جیسے ہی وہ بھوک مٹتی ہے یا تھکاوٹ اترتی ہے، وہ مزہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ عارضی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا خوشی اور وقتی لطف کا فرق ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے جنک فوڈ ہوتا ہے؟ جنک فوڈ؟ ہاں، یہ بڑی اچھی مثال ہے۔ مطلب جب آپ کوئی بہت مزے کا برگر یا پیزا کھاتے ہیں تو اس وقت تو بہت مزہ آتا ہے، چند لمحوں کے لیے، لیکن بعد میں انسان خود کو بوجھل اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی صحت مند طرز زندگی اپنائے، متوازن خوراک کھائے، ورزش کرے، تو شاید اس وقت اتنا فوری مزہ نہ آئے، لیکن اس سے دیر پا توانائی اور سکون ملتا ہے۔ تو کیا خوشی بھی ایسی ہے؟ ہاں بالکل، یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ حقیقی خوشی اسی صحت مند طرز زندگی کی طرح ہے۔ اس کا تعلق دماغ کے ان اعلیٰ حصوں سے ہے جو سچائی، اقدار اور اندرونی ہم آہنگی کو پروسیس کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو انسان فطری طور پر اس لیے خوشی چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے مکمل توازن کا ایک بیرونی پیمانہ ہے۔ بالکل، لیکن لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ بیرونی چیزوں کو جیسے پیسہ، شہرت یا کسی دوسرے انسان کی توجہ کو خوشی کا پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ اور پھر ان کے ہاتھ سے کنٹرول نکل جاتا ہے نا۔ بالکل، جب آپ کا ریموٹ کنٹرول حالات کے پاس ہو تو آپ ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں یہ چھن نہ جائے۔ اصل خوشی ہمیشہ اندرونی اقدار سے آتی ہے جن پر ہمارا اپنا کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ خوشی اندرونی کنٹرول کا نام ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ مطلب یہ سن کر تو بڑا اچھا لگتا ہے، پر پریکٹیکلی یہ کیسے ہو نا؟ اس کے لیے کتاب کے مصنف ڈاکٹر اسٹیونز کی اپنی زندگی کا ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے۔ ارے واہ، بتائیں ذرا۔ تو مصنف جب صرف 16 سال کا تھا، وہ فینکس شہر میں اپنے والد کے ساتھ رہ رہا تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں؟ ہاں، 16 سال۔ تو اس نے بڑی گہرائی سے ایک حقیقت کو محسوس کیا۔ اس کے والد نے اپنی پوری زندگی بس کاروباری کامیابی اور پیسہ کمانے کو ہی اپنا سب سے بڑا مقصد بنائے رکھا۔ اور وہ کامیاب بھی تو ہوئے ہوں گے؟ ہاں، کامیاب تو بہت تھے، دولت بھی بہت تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ شدید ناخوش اور اندر سے بے سکون تھے۔ مطلب پیسہ سکون نہیں دے سکا انہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اس 16 سالہ لڑکے نے یہ سوچا کہ اگر مجھے مستقبل میں ایک خوش مزاج، بہترین جیون ساتھی چاہیے تو پہلے مجھے خود اندر سے خوش ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے کوئی بھی چڑچڑے انسان کے ساتھ تو زندگی نہیں گزارنا چاہتا نا۔ صحیح بات ہے۔ تو چنانچہ اس نے کامیابی یا دولت کے بجائے شعوری طور پر خوشی کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا مقصد بنانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مطلب ایک 16 سال کا لڑکا
اتنی گہری بات کیسے سمجھ سکتا ہے جبکہ بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑے بڑے بزنس مین ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ راز نہیں جان پاتے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو ہمیں ایک مشہور فلسفی پال ٹلچ کے الٹیمیٹ کنسرن یعنی حتمی مقصد کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ الٹیمیٹ کنسرن؟ ہاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جسے وہ اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیتا ہے، اپنا ایک قسم کا ذاتی خدا بنا لیتا ہے۔ اچھا، تو مصنف کے والد کا الٹیمیٹ کنسرن پھر کاروباری کامیابی تھا؟ بالکل، اور جب انسان کاروباری کامیابی کو ہی اصل منزل سمجھ لیتا ہے تو وہ راہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ خوشی تو اس کا مقصد تھی ہی نہیں۔ ہاں، تو جب وہ مل گئی کامیابی تب بھی خوشی نہیں ملی، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ ہاں، لیکن جب آپ خوشی کو اپنا الٹیمیٹ کنسرن بناتے ہیں تو آپ کا دماغ ہر فیصلہ اسی ترازو میں تولتا ہے کہ کیا اس سے میرا اندرونی سکون برقرار رہے گا۔ جہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بڑا سخت قسم کا سوال آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، بالکل پوچھیں۔ مصنف نے تو چلے خوشی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا، لیکن کیا اپنی خوشی کے بارے میں ہی ہر وقت سوچنا یہ تھوڑی خود غرضی نہیں ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ مطلب ہم دنیا کے اتنے سنگین مسائل سے آنکھیں تو نہیں چرا رہے نا؟ اگر ہر بندہ بس اپنی خوشی کو سب سے اوپر رکھ لے تو معاشرہ تو تباہ ہو جائے گا۔ میں بتاتی ہوں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کتاب بڑی وضاحت سے بتاتی ہے کہ خوشی کو اہم مقصد بنانا قطعی طور پر خود غرضی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہماری انسانی فطرت میں ایک بہت زبردست حفاظتی نظام، ایک سیف گارڈ موجود ہے۔ ہم انسانوں کا دماغ ایسے بنا ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا کر یا انہیں تکلیف میں دیکھ کر مکمل طور پر خوش رہ سکیں۔ ہاں، کیا مطلب وہ جو ہمدردی والا پہلو ہوتا ہے؟ بالکل، ہمدردی یا ایمپیتھی۔ ہمارے دماغ میں ایسے مرر نیورونز ہوتے ہیں جو ہمیں دوسروں کی تکلیف محسوس کرواتے ہیں۔ کتاب میں ہٹلر اور اسٹالن کی مثال دی گئی ہے۔ ارے ہٹلر کی؟ وہ تو تاریخ کے سب سے ظالم لوگ تھے۔ بالکل، اور ان کے پاس تو بے تحاشا ظاہری طاقت تھی، لیکن کیا وہ خوش تھے؟ اندرونی طور پر وہ انتہائی بے سکون اور شکی پن کا شکار تھے۔ ہاں، انہیں تو ہر وقت لگتا ہوگا کہ کوئی انہیں مار دے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک مسلسل خوف میں جیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم سچی خوشی کو مقصد بناتے ہیں تو اس میں ہماری اور دوسروں کی، دونوں کی خوشی شامل ہوتی ہے۔ مطلب ایک خوش رہنے والا انسان دراصل دوسروں کا زیادہ خیال رکھ سکتا ہے۔ 100%۔ در حقیقت اندر سے خوش رہنے والا شخص دوسروں کے لیے زیادہ مددگار اور ہمدرد ثابت ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا، غصے میں بھرا انسان دنیا کو کیا دے گا سوائے فرسٹریشن کے؟ صحیح۔ اس سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خوشی کا انتخاب اتنا ہی طاقتور اور مثبت ہے تو پھر ان منفی جذبات کا کیا رول ہے جو ہمیں روز گھیرے رہتے ہیں؟ منفی جذبات جیسے کہ ڈپریشن، غصہ یا پریشانی؟ ہاں بالکل، ہم اکثر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں نا، تو یہ ہماری زندگی اور جسم پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ ان کا اثر تو بہت ہی خطرناک حد تک برا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر یہ طویل عرصے تک رہیں۔ یہ جذبات ہمارے جسم میں شدید تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی وہ سٹریس ہارمونز وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں؟ ہم جیسے کارٹیسول۔ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ جو لوگ طویل عرصے تک غصے یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں نا، ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت دگنا ہو جاتا ہے۔ دگنا خطرہ؟ واقعی؟ ہاں بالکل دگنا۔ یہ جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ مجھے تو یہ سن کر نا ایک روزمرہ کی تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ کیسی تشبیہ؟ مطلب غصے یا پریشانی کو مسلسل دل میں دبائے رکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی کے انجن کو مسلسل فل ریس پر چلانا، مطلب ریڈ لائن پر دبائے رکھنا۔ ارے واہ، یہ بہت ہی کمال کی مثال دی آپ نے۔ ظاہر ہے نا، اگر آپ انجن کو مسلسل فل ریس پر رکھیں گے تو کچھ دیر بعد وہ اوور ہیٹ ہوگا اور بالآخر انجن پھٹ کر تباہ ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ بھی۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ کیا؟ یہ جذبات مکمل طور پر برے نہیں ہوتے۔ برے نہیں ہوتے؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے اور انجن پھٹنے کی ہم نے بات کی۔ ہاں، وہ طویل عرصے تک دبائے رکھنے کا نقصان ہے، لیکن بذات خود یہ جذبات دراصل ہمارے اندرونی نظام کی طرف سے ایک خطرے کی گھنٹی کی طرح کام کرتے۔ اچھا، جیسے کوئی فائر الارم بج رہا ہو؟ بالکل، جیسے اسموک ڈیٹیکٹر کی آواز بڑی چبھتی ہوئی اور بری لگتی ہے پر وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کہیں آگ لگی ہے، اسی طرح غصہ یا پریشانی بتاتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ صحیح۔ مطلب
یہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اس الارم کو سنیں اور وجہ تلاش کر کے اسے ٹھیک کریں تو یہ گروتھ کی اپرچونٹی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بس اس الارم کو بجتا چھوڑ دیں اور جھیلتے رہیں تو پھر وہ انجن پھٹنے والی بات ہے۔ یہ تو بڑی لاجواب بات ہو گئی، لیکن میرے ایک اور سوال ہے، کیا مصنف کے پاس ان سب باتوں کا کوئی سائنسی ثبوت بھی ہے؟ جی بالکل ہے نا۔ ڈاکٹر سٹیونز نے ایک بہت تفصیلی سوال نامہ مرتب کیا تھا جسے وہ SHAQ کہتے ہیں، یعنی سکسیس اینڈ ہیپینس ایٹریبیوٹس کویسچنئر۔ اچھا، تو سوال نامے سے کیا پتہ چلا؟ اس کے شواہد واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے شعوری طور پر خوشی کو اپنا ہدف بنایا ان میں نہ صرف ذہنی سکون زیادہ تھا بلکہ ان کی جسمانی صحت بھی بہترین تھی۔ مطلب ان کے انسانی تعلقات بھی بہتر تھے؟ ہاں، تعلقات حیرت انگیز حد تک بہتر ہوئے اور وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ صحت مند تھے جو صرف پیسے یا شہرت کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ زبردست۔ تو اگر ہم مختصراً آج کے تمام اہم نکات کا خلاصہ پیش کریں تو بات سمجھ یہ آتی ہے کہ خوشی دراصل ایک شعوری انتخاب ہے۔ بالکل، یہ کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں ہے جو بس یوں ہی مقدر سے ہو جائے۔ آپ کو اس کا انتخاب خود کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ آج کی گفتگو بڑی ہی معلوماتی رہی، اور جانے سے پہلے میں سننے والوں کے ذہن میں ایک سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑی ہی فکر انگیز بات ہے۔ وہ کیا؟ اگر خوشی واقعی پیانو بجانے یا سائیکل چلانے جیسی ایک باقاعدہ مہارت یا اسکل ہے جسے پریکٹس کر کے سیکھا جا سکتا ہے، تو کیا ہم نے اپنے دماغ کے ان حصوں کو اور ان مہارتوں کو زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جنہیں استعمال کر کے ہم خوش رہ سکتے تھے؟ یہ تو واقعی بڑی گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی خوشی کو خود کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور جذبات پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی مادی چیز خراب ہوتی ہے، مطلب کوئی مشین وغیرہ، تو ہم انسان کتنا پرسکون اور منطقی انداز میں سوچتے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی جذبات شامل نہیں ہوتے نا۔ ہاں نا، فرض کریں صبح دفتر جاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھا مکینک کے پاس گئے، اس نے بونٹ اٹھایا، نشاندہی کی کہ بیٹری کا مسئلہ ہے یا کوئی پرزا ٹوٹ گیا ہے، نیا پرزا لگایا اور بات ختم۔ ایگزیکٹلی۔ سب کچھ کتنا واضح اور سیدھا ہوتا ہے، مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، مادی دنیا کی یہی خاصیت ہے کہ وہاں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں، یا تو خرابی ہے یا نہیں ہے، پرزا کام کر رہا ہے یا پھر بالکل ڈیڈ ہے۔ ہاں، اور ہم انسانوں کو چیزوں کا اس طرح واضح ہونا بہت سکون دیتا ہے۔ اس سے ہمیں کنٹرول کا احساس ملتا ہے نا۔ بالکل، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اسی میکینک والے مائنڈ سیٹ کو لے کر اپنے ذہن، اپنے جذبات اور خوشی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہاں تو یہ طریقہ بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ 100%۔ وہاں اچانک وہ میکینک کا اوزاروں والا ڈبہ بالکل بیکار محسوس ہونے لگتا ہے۔ جذبات کی یہ دنیا اتنی دھندلی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سا پرزا خراب ہے اور اسے ٹھیک کیسے کیا جائے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور اسی پیچیدگی کو ہم جذباتی دھند یا ایموشنل فاگ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندرونی مسائل کو صرف بیرونی حالات بدل کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ایسے نوکری بدل لی یا شہر بدل لیا، بالکل، تو ہم دراصل ایک ایسی الجھن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی واضح سرا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم غلط جگہ پر خرابی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بالکل یہی وہ دلچسپ الجھن ہے جو ہمیں آج کے موضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم کتابوں اور مقالوں کی گہرائی میں جا کر ان کے سب سے اہم اور طاقتور خیالات کو کھوجتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یاد رہے کہ یہ حصہ 2 ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ڈاکٹر ٹام جے سٹیونز کی نہایت شاندار کتاب یو کین چوز ٹو بی ہیپی ہے۔ بہت ہی کمال کی کتاب ہے یہ، واقعی۔ اور اس مطالعے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ خوشی کوئی اتفاقیہ چیز نہیں ہے، مطلب یہ کوئی لاٹری کا ٹکٹ نہیں جو بس یوں ہی کسی کو مل جائے، بلکہ یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ ایک چوائس ہے۔ جی، آج کے یہ ذرائع ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی خود منتخب کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے جذبات کسی بیرونی واقعے کے ہرگز محتاج نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیں، آج کے دور میں اگر ہم غور کریں نا تو انسان معلومات اور بیرونی دباؤ کے بوجھ تلے مسلسل دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ہر طرف ایک شور ہے، ہر وقت کا سٹریس۔ ہاں،
اور اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ حالات ہمارے قابو سے بالکل باہر ہیں، ہم بس ایک بہاؤ میں بہے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے حقائق ہمیں ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں، ہاں، ایک ایسا راستہ جس پر چل کر ہم اپنی سوچ اور اپنے جذبات کی ڈرائیونگ سیٹ پر دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ محض کوئی کھوکھلا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ اس کا ایک عملی طریقہ کار ہے۔ تو پھر شروعات اس بنیادی نقطے سے کرتے ہیں جس پر یہ پوری کتاب کھڑی ہے، کہ خوشی کا تعلق ہمارے ارد گرد کے حالات سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے خیالات سے ہے۔ ایگزیکٹلی، جذبات ہمارے خیالات سے بنتے ہیں، حالات سے نہیں۔ لیکن یہ بات سننے میں تو بہت دل فریب لگتی ہے، مطلب کسی موٹیویشنل تقریر کی طرح کہ بس اچھا سوچو اور سب اچھا ہو جائے گا۔ ہاں، لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن عملی زندگی میں جب کسی پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جذبات کے ہاتھوں بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے ڈاکٹر سٹیونز دور کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جذبات کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، جسے ان کا اپنا کوئی دماغ ہو۔ مطلب وہ بے قابو ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں نا کہ اس ٹریفک جیم نے مجھے شدید پریشان کر دیا، یا میں اپنے احساسات کو نہیں بدل سکتا۔ بہت عام جملے ہیں یہ۔ لیکن در حقیقت ہمارے جذبات کو ٹریفک جیم کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس صورتحال کے بارے میں ہمارے اندرونی خیالات کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں یا یہ شہر ہی خراب ہے۔ بالکل، یہی خیالات ہمارے غصے کو جنم دیتے ہیں۔ اسے نفسیات میں کوگنیٹو اپریزل یعنی صورتحال کا ذہنی جائزہ لینا کہتے ہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں، کیونکہ یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے خوشی کا انتخاب کرنا کسی مشین کا بٹن دبانے جیسا آسان کام ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر ہم یہ فرض کریں کہ انسان نے کوئی ایسا ایموشن گیج یا جذبات ناپنے کا میٹر پہن رکھا ہے جو ہر وقت اس کے جذبات کو ریکارڈ کرتا ہے، تو کیا ہم صرف ایک بٹن دبا کر اس گیج کی سوئی کو اندھیرے سے نکال کر خوشی کی طرف موڑ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دماغ کا کوئی لائٹ سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے آن کیا اور اچانک کمرہ روشن ہو گیا، اور نہ ہی اس کا مطلب اپنے منفی جذبات کو دبانا ہے یا ان سے انکار کرنا ہے۔ مطلب وہ جو ٹاکسک پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر کوئی شخص اندر سے شدید غصے میں ہے اور دانت پیستے ہوئے کہے کہ نہیں میں تو بالکل خوش ہوں، تو یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو پھر خوشی کا انتخاب کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پہلے اپنے منفی جذبات کو تسلیم کرنا اور پھر ان کے پیچھے چھپے خیالات کو بدلنا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے وکٹر فرینکل کی مثال پر غور کریں۔ وہ ماہر نفسیات جو دوسری جنگ عظیم میں تھے؟ جی، انہوں نے نازی کیمپ جیسی بدترین بیرونی صورتحال کا سامنا کیا۔ بھوک، اذیت، روزانہ موت کے سائے میں تھے۔ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہوں گی۔ مطلب کیا یہ مثال تھوڑی زیادہ غیر حقیقی نہیں لگتی؟ کیسے؟ ایک انسان جو بھوکا ہے، جس کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، وہ کیسے محض سوچ کر خوشی کا انتخاب کر سکتا ہے؟ کیا ایسے حالات میں جذبات کا کنٹرول میں ہونا ممکن بھی ہے؟ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے، اور فرینکل خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بے پناہ دکھ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دکھ سے انکار نہیں کیا۔ صحیح۔ لیکن جب انہوں نے اپنے منفی جذبات کو تسلیم کر لیا تو پھر انہوں نے اس تکلیف کو جو معنی دیا وہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ تو انہوں نے حالات کو بدلنے کے بجائے اس کے بارے میں اپنے خیالات کو بدلا۔ بالکل، انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ اس اذیت کو ایک مقصد کے لیے برداشت کر رہے ہیں، تاکہ باہر نکل کر دنیا کو یہ کہانی سنا سکیں۔ اگر جذبات صرف حالات کے محتاج ہوتے تو مایوسی کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تو ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی اندرونی دنیا میں ایک ایسی جگہ تخلیق کی جہاں وہ آزاد تھے، اور اسی سوچ نے انہیں اس جہنم میں بھی جینے کا حوصلہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا قدم انکار نہیں بلکہ جذبات کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر اس کہانی کو بدلنا ہے جو ہم خود کو سنا رہے ہیں۔ 100%۔ اور ظاہر ہے وہ کہانی الفاظ سے بنتی ہے۔ کتاب میں ہیلپ لیسنس یعنی بے بسی کی سوچ اور چوائس یعنی انتخاب کی سوچ کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل عملی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ کی گفتگو میں اکثر بے بسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے رویے نے مجھے پریشان کر دیا۔ ہاں، یا یہ موسم مجھے اداس کر دیتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو ہمیں حالات کا شکار اور بے بس ظاہر کرتی ہے۔
صحیح۔ کتاب کے مطابق ہمیں اس زبان کو شعوری طور پر انتخاب کی زبان میں تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ میں اس صورتحال میں یہ سوچنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ یا میں اپنے جذبات کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ بالکل۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ الفاظ تو محض الفاظ ہیں۔ مطلب اگر میں کہوں کہ مجھے ٹریفک نے غصہ دلا گیا یا میں نے ٹریفک میں غصہ کرنے کا انتخاب کیا ہے، تو کیا صرف الفاظ بدلنے سے ہماری اندرونی حقیقت واقعی بدل جاتی ہے؟ بالکل بدلتی ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک نیورو بایولوجی کام کرتی ہے۔ جب ہم بے بسی کے الفاظ بولتے ہیں نا، تو ہم لاشعوری طور پر اپنی خود اعتمادی کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ دماغ کے لیول پر کچھ ہوتا ہے؟ جی، ہم دماغ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ لیکن جب ہم شعوری طور پر انتخاب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اندرونی کنٹرول کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مطلب ہم خود کو طاقتور محسوس کرواتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ انسان کو فوری احساس ہوتا ہے کہ وہ حالات کا قیدی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا انچارج ہے۔ یہ تو زبردست ہے۔ تو جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ بے بس نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشی تک پہنچنے کے راستے کون سے ہیں؟ کتاب میں خوشی کے 2 راستوں کا ذکر ہے، اندرونی اور بیرونی راستے۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بیرونی راستے وہ ہیں جن میں ہم حالات، لوگوں یا ماحول کو بدلتے ہیں، جیسے پیسہ کمانا، دوست بنانا، بہتر گھر لینا۔ اور اندرونی راستے؟ اندرونی راستے وہ ہیں جہاں ہم اپنی ذہنی سرگرمیوں اور دنیا کو دیکھنے کے زاویے پر کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ لوگ جن کے پاس پیسہ، شہرت، سب کچھ ہوتا ہے، وہ بھی شدید ناخوش ہوتے ہیں۔ اور بہت کم وسائل والے لوگ خوش رہتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم اسے ایک اور تمثیل سے سمجھیں تو کیا بیرونی راستے ایک گھر کی بیرونی سجاوٹ کی طرح ہیں؟ مطلب پینٹ، کھڑکیاں وغیرہ۔ ہاں۔ لیکن اندرونی راستے اس گھر کے اندر کا سکون ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ہمیں بیرونی دنیا کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے؟ نہیں، نظر انداز نہیں کرنا۔ بیرونی راستے اہم ہیں، گھر کی دیواریں مضبوط ہونی چاہیے، لیکن اندرونی راستوں کا براہ راست تعلق خوشی سے ہے۔ مطلب اصل سکون اندر سے آتا ہے؟ جی، ماہرین اسے لا آف اٹیچمنٹ یا قانون وابستگی سے سمجھاتے ہیں۔ جب ہم بیرونی چیزوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں نا، تو ہم بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہم انہیں کھونے سے ڈرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جبکہ اندرونی کنٹرول ہمیں حقیقی سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ یہ بات انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اگر اندرونی کنٹرول اتنا ہی طاقتور ہے تو پھر انسان کو منفی جذبات کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب اگر میں اپنے ذہن کی انچارج ہوں تو غصہ یا پریشانی پیدا ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیا ان کا کوئی خاص کردار ہے؟ ہم اکثر منفی جذبات کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، لیکن انہیں سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ یہ جذبات برے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ہیں کیا؟ یہ دراصل کار کے ڈیش بورڈ پر موجود وارننگ لائٹس کی طرح ہیں۔ جب انجن میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو لال بتی جلنے لگتی ہے نا؟ ہاں، بالکل جلتی ہے۔ اب کوئی سمجھدار ڈرائیور اس بتی پر غصہ نہیں کرتا اور نہ ہی اسے توڑتا ہے۔ وہ بتی بتا رہی ہوتی ہے کہ اندرونی نظام میں کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اسے توجہ کی ضرورت ہے۔ تو جذبات کو کھوجنے کے لیے ہمیں ان وارننگ لائٹس پر دھیان دینا چاہیے۔ جی، اس کے لیے کتاب میں بچوں کے ایک کھیل کی مثال دی گئی ہے۔ وہ ہاٹ اینڈ کولڈ والا کھیل یاد ہے آپ کو؟ ہاں، وہ جس میں کوئی چیز چھپاتے ہیں اور قریب جانے پر ہاٹ اور دور جانے پر کولڈ کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ ہمارے جذبات بھی ہمارے ساتھ یہی کھیل کھیلتے ہیں۔ جب ہم کسی گہرے دبے ہوئے مسئلے کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو ہمارے جذبات بہت شدید یعنی ہاٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پریشانی یا غصے سے بھاگنے کے بجائے ہمیں ان کا پیچھا کر کے ان کی جڑ تک پہنچنا چاہیے؟ جی ہاں، جب جذبات شدید ہوتے ہیں تو مطلب ہم اصل مسئلے کے بہت قریب ہیں۔ اکثر لوگ اس درد سے بچنے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں زندگی کو ایک سفر کے طور پر دیکھنا کیسے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو زندگی واقعی ایک سفر ہے۔ صحیح۔ ایک ایسا مسافر جو نہ صرف سفر کرتا ہے بلکہ سفر کرنے کے طریقے سیکھتا ہے، وہی دراصل ایک بھرپور زندگی گزارتا ہے۔ مطلب جب ہم مسلسل سیکھنے پر توجہ دیتے ہیں تو ہر مشکل صورتحال ایک نیا سبق بن جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر ہم راستے کی رکاوٹوں سے گھبراتے نہیں
بلکہ ان سے نمٹنا سیکھتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا اطلاق ہماری روزمرہ کی زندگی پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ 100%۔ مطلب اندرونی کنٹرول اور خوشی کے شعوری انتخاب کو اپنانے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خود انچارج بن گئے ہیں۔ یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے۔ اختتام پر میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ اگر ہماری اندرونی دنیا ہی ہماری حقیقت طے کرتی ہے تو کیا ہماری زندگی کے وہ دن جنہیں ہم برے دن کہتے ہیں دراصل بیرونی دنیا کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر کے کسی ایسے حصے کی پکار ہیں جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور جو ہماری توجہ چاہتا ہے؟ یہ واقعی بہت گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں ان برے دنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو اگلے حصے میں ہم اپنے اندر کے اعلیٰ نفس یعنی ہائر سیلف کو سمجھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک طرح کی درستگی اور صراحت کی توقع کرتے ہیں۔ مطلب جیسے فرض کریں کہ کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ایکس رے مشین اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کی سفید اور ٹیڑھی لکیر بالکل صاف دکھا دیتی ہے۔ ہاں بالکل، ڈاکٹر بس اسکرین پر اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے یہ رہی وہ جگہ جہاں مسئلہ ہے۔ اور یہ بات کسی حد تک اطمینان بخش بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان کو وہ چیزیں پسند ہیں جو نظر آتی ہوں جنہیں آسانی سے کسی خانے میں فٹ کیا جا سکے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ ایک نہایت سیدھا، دو ٹوک اور واضح معاملہ ہوتا ہے، یعنی یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسانی ذہن، اس کی جذباتی نشو و نما، ہماری شخصیت اور اندرونی خوشی کی دنیا میں قدم رکھا جاتا ہے تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہاں کوئی ہڈی تو ہوتی نہیں۔ ہاں، ہم ایک ایسے منظر نامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت حد تک غیر واضح اور الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ذہن کے اندر کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی نظر نہیں آتی، بس رویے ہوتے ہیں اور وہ رویے انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں روایتی سائنس اور نفسیات کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ انسانی ذہن کے اس دھندلے پن کو سمجھنا کسی ایکس رے رپورٹ کو پڑھنے جتنا آسان ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے دی ڈیپ ڈائیو کا یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ اس شو کا باقاعدہ مقصد ہی یہ ہے کہ مختلف ذرائع جیسے مضامین، تحقیق اور کتابوں کی گہرائی میں جا کر علم کے وہ سب سے اہم اور حیران کن موتی نکالے جائیں۔ تاکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جو معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر ایک بہترین اور معلوماتی گفتگو کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کا شارٹ کٹ فراہم کرے۔ بالکل، اور واضح رہے کہ یہ حصہ 3 ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے کا مشن ڈاکٹر ٹام جی اسٹیونز کی مشہور کتاب چوز ٹو بی ہیپی کی روشنی میں ہائر سیلف یعنی اعلیٰ نفس کی وضاحت کرنا ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا ہے کہ شخصیت میں تبدیلی کیسے ممکن ہے، ہمارے عقائد ہماری زندگی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ہائر سیلف کیسے اندرونی تنازعات کو حل کر کے زندگی میں توازن لاتا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی بہت جوش آ رہا ہے کہ یہ معلومات کس طرح ہماری روزمرہ زندگی کے الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھا سکتی ہیں۔ مطلب یہ کتنی زبردست بات ہے۔ واقعی، یہ کتاب دراصل اس نظریے پر کھڑی ہے کہ انسان اپنے اندرونی نظام کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ مکمل طور پر موڑ سکتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ معاشرے میں عام خیال یہی ہے کہ جو انسان جیسا بن چکا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، گویا شخصیت پتھر پر لکھی کوئی لکیر ہو۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اگر میں اسے ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا شخصیت کی تبدیلی اسمارٹ فون کی محض ایک عام سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی طرح ہوتی ہے جس میں تھوڑی بہت خامیاں دور کی جاتی ہیں، یا پھر یہ پورا کا پورا نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کے مترادف ہے؟ نرائے بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ایک نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے جیسی ہوتی ہے۔ شخصیت میں تبدیلی نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ اچانک، نہایت ڈرامائی اور دیر پا بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرامائی؟ مطلب اچانک سے؟ بالکل۔ کتاب میں ایک ایسے شخص کی انتہائی طاقتور مثال دی گئی ہے جو طویل عرصے سے منشیات کا عادی تھا، جرائم میں ملوث تھا اور جس کی زندگی تباہی کے کنارے پر تھی، لیکن اس نے حیران کن طور پر راتوں رات اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا۔ راتوں رات؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے منشیات کو ترک کیا، ایمانداری کی نوکری اپنا لی اور ایک ہمدرد انسان بن گیا۔
نفسیات میں اس واقعے کو کنورژن ایکسپیرینس یعنی تبدیلی کا تجربہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات واقعی ذہن تسلیم کرنے سے کتراتا ہے۔ عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے صبح جلدی اٹھنا یا فون کا استعمال کم کرنا کئی مہینوں کی کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتی، اور یہاں ایک شخص راتوں رات اپنی پوری زندگی کی بنیاد بدل رہا ہے۔ ہاں، بظاہر یہ ناممکن لگتا ہے۔ کیا یہ محض ایک عارضی جذباتی لہر نہیں ہوتی جو انسان کو کچھ دن کے لیے بہا لے جاتی ہے اور پھر وہ واپس وہیں آ جاتا ہے؟ بظاہر یہ ایک جذباتی لہر ہی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انتہائی ٹھوس نفسیاتی میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سٹیونز واضح کرتے ہیں کہ یہ ڈرامائی تبدیلیاں تب رونما ہوتی ہیں جب انسان کسی نئے عزم کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنا لیتا ہے۔ سب سے بڑی ترجیح سے کیا مراد ہے یہاں؟ مشہور فلاسفر پال ٹلچ نے اسے الٹیمیٹ کنسرن کا نام دیا ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب کوئی چیز، چاہے وہ سچائی کی تلاش ہو، کسی رشتے کو بچانا ہو یا اپنی بقا ہو، انسان کا الٹیمیٹ کنسرن بن جاتی ہے تو دماغ کا پورا ترجیحی نظام ری وائر ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کا سرکٹ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، پرانی عادتیں جو پہلے سکون دیتی تھیں اب اس نئے اور بڑے مقصد کے راستے میں رکاوٹ لگنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یا جو بنتے ہیں وہ دراصل ہمارے ان اندرونی عقائد کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم نے قائم کر رکھے ہوتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے اپنے عقائد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے تمام پہلو، روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے، سب ہمارے عقائد کے جال کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان کا شعور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ سیکھنے کے عمل میں بعض اوقات تباہ کن عقائد بھی تخلیق کر لیتا ہے۔ تباہ کن عقائد؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب انسان جان بوجھ کر خود کو نقصان پہنچانے والی باتیں کیسے سچ مان سکتا ہے؟ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی، منشیات کا استعمال یا خودکشی کی طرف لے جانے والے رویے۔ یہ کوئی پیدائشی بیماریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان عقائد کا نتیجہ ہیں جو انسان نے وقت کے ساتھ سیکھے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان انہیں خود اپناتا ہے؟ جی، دماغ ہمیشہ تکلیف سے بچنے کا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ جب ایک شخص تناؤ کا شکار ہوتا ہے اور منشیات اسے وقتی راحت دیتی ہیں تو دماغ اس وقتی سکون کو اصل خوشی سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اسے ایک پختہ عقیدے کے طور پر اپنا لیتا ہے۔ یہ بات حیران کن ہے۔ انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، پیچیدہ ترین مسائل حل کر لیے ہیں، لیکن اپنے ہی دماغ کے معاملے میں خود کو اتنی آسانی سے دھوکہ دے لیتا ہے۔ ہاں، یہ انسانی ذہن کی ایک عجیب سی کمزوری ہے۔ مطلب جان بوجھ کر تباہی کے راستے پر چلتے ہوئے بھی اسے درست کیسے مان لیتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دماغ ان باتوں کو سچ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے جن کی تائید ہمارے خود ساختہ دلائل کرتے ہیں۔ خود ساختہ دلائل؟ جی، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے منطق گھڑ لیتا ہے۔ کتاب میں ایک ماہر نفسیات کی چشم کشا مثال دی گئی ہے۔ یہ صاحب خود انسانی رویوں کو بخوبی سمجھتے تھے لیکن چین سموکر تھے۔ اچھا، ایک ماہر نفسیات اور چین سموکر؟ ہاں، اور انہوں نے اپنی سگریٹ نوشی کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ عجیب عقیدہ بنا لیا تھا کہ چونکہ ان کے ناخنوں کے نیچے کی رنگت انتہائی سرخ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خون کی گردش بہترین ہے، اس لیے اس بہترین گردش کی وجہ سے انہیں سگریٹ پینے کے باوجود کبھی کینسر نہیں ہو سکتا۔ واہ، ایک ماہر نفسیات ہو کر بھی ایسا عجیب و غریب استدلال! مطلب غلط کاموں اور عادتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ذہن کیسی کیسی زبردست کہانیاں گھڑ لیتا ہے۔ بالکل، ذہن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان عقائد کے جال سے نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے پوری ایک ذہنی عمارت کھڑی کی ہوتی ہے۔ پرانے عقائد چاہے کتنے ہی غیر منطقی کیوں نہ ہوں، ہمارا دماغ ان کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسے نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ذہنی الجھن، زیری نئی تبدیلی لانا اور یہ ماننا کہ پچھلے 20 سالوں سے میں غلط تھا، ایک شدید ذہنی تناؤ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے فرسودہ عقائد کے پیچھے چھپنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ تو پھر اس خود فریبی کے جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے ذرائع یہاں ایک تصور پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے ہائر سیلف یا اعلیٰ نفس۔
جب یہ لفظ سنا جاتا ہے تو ذہن میں کوئی بہت ہی صوفیانہ، پر اسرار یا جنگلوں میں جا کر مراقبہ کرنے والی چیز کا خاکہ ابھرتا ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر سٹیونز واضح کرتے ہیں کہ ہائر سیلف کوئی پراسرار یا جادوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دراصل انسان کے اندر موجود شخصیت کا وہ حصہ ہے جو خالصتاً محبت، سچائی، ہمدردی اور مثبت تحریک کا مرکز ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے اندر ہی موجود ہے؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے ایک آرکیسٹرا کے سمفنی کنڈکٹر کی تشبیہ بڑی کارآمد ہے۔ سمفنی کنڈکٹر؟ اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، ایک بڑے آرکیسٹرا میں وائلن، بانسری، ڈرم جیسے بہت سے ساز ہوتے ہیں۔ اگر ہر ساز اپنی مرضی سے بجنے لگے تو صرف ایک بے ہنگم شور پیدا ہوگا۔ بالکل، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ کنڈکٹر کا کام کسی ساز کو خاموش کرنا یا توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام ان تمام سازوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی دماغ اور جسم کے مختلف حصے، خواہشات اور عقائد ان سازوں کی طرح ہیں۔ اور ہمارا ہائر سیلف اس کنڈکٹر کا کردار ادا کرتا ہے؟ جی بالکل، جو ان تمام حصوں کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے تاکہ زندگی ایک خوبصورت دھن کی طرح تخلیق ہو سکے۔ یعنی اگر کام کرنے کا شوق، آرام کرنے کی خواہش اور پیسہ کمانے کی لگن آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو یہ ہائر سیلف ان سب کو ایک خاص ترتیب میں لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اندرونی تنازعات کو سلجھاتا ہے۔ جی ہاں، مصنف نے اپنی ہی زندگی کی بڑی دلچسپ مثال پیش کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو وہ اکثر کام یعنی پڑھائی اور کھیل یعنی تفریح کے درمیان شدید کشمکش کا شکار رہتے تھے۔ یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل، جب وہ پڑھ رہے ہوتے تو دماغ کھیل کی طرف ہوتا اور غصہ آتا، اور جب وہ کھیل رہے ہوتے تو احساس جرم سوار ہو جاتا کہ پڑھائی کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ تو واقعی روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ دفتر میں بیٹھے ہوں تو گھر کی فکر، گھر ہوں تو دفتر کی ٹینشن، نہ کام ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ ہی تفریح کا مزہ آتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہائر سیلف کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں ہائر سیلف ایک سپریم کورٹ یا منصف کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ان دونوں متضاد حصوں کے دلائل سنتا ہے۔ ہائر سیلف کا بنیادی ہدف مجموعی خوشی ہے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پڑھائی کے وقت پوری توجہ کام پر دی جائے تاکہ کامیابی ملے، اور پھر بغیر کسی احساس جرم کے کھیل کا وقت بھی مقرر کیا جائے تاکہ ذہن کو سکون ملے۔ یہ ایک ثالث ہے جو بتاتا ہے کہ دونوں چیزیں مجموعی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ بنا دیتی؟ لاپرواہ کس طرح؟ مطلب اگر مجھے پتا ہو کہ میرا ہائر سیلف میری ہر غلطی کے باوجود مجھ سے محبت کرے گا تو کیا یہ مجھ میں مزید غلطیاں کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں کرے گا؟ جیسے کوئی بگڑا ہوا بچہ جسے پتا ہو کہ والدین کچھ نہیں کہیں گے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال ہے۔ لیکن دیکھیں، غیر مشروط محبت اور غیر مشروط منظوری میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ ہائر سیلف انسان کی ذات سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، اس کے تباکن اعمال سے نہیں۔ جیسے ایک مہربان والدین اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر بچہ جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگے تو اسے سختی سے روکتے ہیں۔ تو وہ غلط کام کی منظوری نہیں دیتے؟ بالکل، ہائر سیلف کا مقصد بھی یہی ہے۔ وہ پرانی غلطیوں پر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتا، لیکن وہ مستقبل میں تباہی کے راستے پر جانے سے روکنے کے لیے ایک ٹھوس منطق بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ فرق واقعی بہت اہم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان برسوں پرانے منفی عقائد کے خول سے باہر کیسے آیا جائے؟ اس ہائر سیلف کے مثبت نقطۂ نظر کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے بلیف انٹیگریشن پروسیس یعنی عقائد کو ہم آہنگ کرنے کے عمل پر بات کرنا ضروری ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ دیکھیں، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو والدین، استاد اور معاشرہ ہمیں بہت سی باتیں بتاتے ہیں۔ بچہ چونکہ تنقیدی تجزیہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ان باتوں کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، بچے تو بس مان لیتے ہیں۔ کتاب کی اصطلاح میں ہم ان عقائد کو بنا سوچے سمجھے پوری طرح نگل لیتے ہیں، بالکل ویسے جیسے کوئی کڑوی گولی بغیر چبائے سیدھی پیٹ میں اتار لی جائے۔ یعنی وہ خیالات کہ میں کسی قابل نہیں، یا پیسہ ہی سب کچھ ہے، یا خوشی تو بس وقتی چیز ہے، ہم نے کبھی ان پر سوال ہی نہیں اٹھایا ہوتا۔ بالکل۔ اب ایک بالغ ہونے کے ناطے ہائر سیلف کی مدد سے ان نگلے ہوئے عقائد کو واپس نکال کر ان پر سوال اٹھانا ضروری ہے۔ کیا واقعی پیسہ ہی سب کچھ ہے؟
کیا واقعی میں کسی قابل نہیں؟ یعنی ان کا تجزیہ کرنا۔ جی، اس عمل میں ان عقائد کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور جو نقصان دہ ہوں انہیں منطق کے ذریعے رد کر کے ان کی جگہ مضبوط اور حقیقت پسندانہ سوچ کو دی جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے گا، جب ہم مثبت سوچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آج کل اس کا مطلب کچھ عجیب سا لیا جاتا ہے۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیا مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں آگ لگی ہو تو انسان آنکھیں بند کر کے بس یہی سوچتا رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ یہ آگ بھی ایک خوبصورت تجربہ ہے؟ کیا یہ خود کو ایک نیا دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے جسے ٹاکسک پازیٹیوٹی کہا جاتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو کتاب میں دی گئی حقیقت پسندانہ مثبت سوچ اور ٹاکسک پازیٹیوٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ حقیقت پسندانہ مثبت سوچ کا مطلب حقائق سے نظریں چرانا یا درد کو محسوس نہ کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ماننا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب، تکلیف دہ یا مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کے اندر ان کا مقابلہ کرنے اور ان میں سے بہتری کا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر اسے روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں، فرض کریں ایک شخص ٹریفک میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور اسے دفتر پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی تو یہ ہوگی کہ وہ کہے، واہ کتنا شاندار ٹریفک جام ہے، مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا مزید وقت مل گیا، جو کہ بالکل غیر فطری ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ تو پھر حقیقت پسندانہ مثبت سوچ یا ہائر سیلف اس وقت کیا کہے گا؟ ہائر سیلف اس وقت حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے گا۔ وہ کہے گا، ہاں ٹریفک خراب ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے، جو کہ پریشان کن ہے۔ حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ جی، اور پھر کہے گا، لیکن اس پر غصہ کر کے، ہارن بجا کر اور اپنے اعصاب کو تھکا کر ٹریفک تو نہیں کھلے گا، الٹا میری ذہنی صحت اور دن کا آغاز خراب ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہائر سیلف غصے اور بے چینی کے اس پرانے عقیدے کو منطق سے شکست دے گا۔ وہ اس وقت کو کوئی آڈیو بک سننے یا محض گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دے گا۔ یہی وہ عمل ہے جس سے پسماندہ خیالات کو ہائر سیلف کی ہمدردی اور ٹھوس منطق سے بدلا جاتا ہے۔ تو اس سارے سفر یعنی اپنے عقائد کو پہچاننا، کڑوی گولیوں کو ہضم کرنا، ہائر سیلف کی آواز کو سننا اور اندرونی جھگڑوں کو ختم کرنا، اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان آخرکار کس منزل پر پہنچتا ہے؟ اس سفر کی منزل کو ابراہم میسلو نے سیلف ایکچولائزیشن یعنی اپنی ذات کی تکمیل کا نام دیا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن؟ ہاں، سیلف ایکچولائزنگ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہائر سیلف کی مکمل رہنمائی میں اپنے پرانے اور تباہ کن اندرونی تنازعات کو حل کر لیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس جنگ سے باہر آ چکے ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ محض بنیادی بقا، روٹی کپڑے کی دوڑ یا دوسروں سے تعریفیں بٹورنے کی محتاجی سے بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ان کی توجہ زندگی کی اعلیٰ ترین قدروں، جنہیں میٹا ویلیوز کہا جاتا ہے، پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ میٹا ویلیوز سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتے ہیں، سچائی، خوبصورتی، اچھائی، لیکن ایک عام انسان جو بل ادا کر رہا ہے، دفتر میں کام کر رہا ہے، اس کی زندگی میں ان میٹا ویلیوز کی کیا جگہ ہے؟ ان لوگوں کی عملی زندگی کیسی دکھتی ہے؟ یہ لوگ بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ میسلو نے ایک بڑی شاندار بات کہی ہے کہ یہ لوگ زندگی اور اس کے مسائل کو بغیر کسی جذباتی ڈرامے کے قبول کرتے ہیں۔ جذباتی ڈرامے کے بغیر؟ مطلب؟ انہوں نے مثال دی کہ یہ لوگ زندگی کی تلخ حقیقتوں پر ایسے ہی کوئی شکایت نہیں کرتے، جیسے کوئی یہ شکایت نہیں کرتا کہ پانی گیلا کیوں ہے۔ پانی گیلا کیوں ہے؟ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی وہ حقیقت سے لڑنے یا ہر وقت یہ رونے کے بجائے کہ میرے ساتھ ہی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں جیسی وہ ہے۔ بالکل، وہ حقیقت سے نہیں الجھتے اور پھر اپنی تمام تر توانائیاں اس میں سے حل نکالنے پر لگاتے ہیں۔ پانی گیلا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے بچنے کے لیے کشتی بنائی جائے یا تیرنا سیکھا جائے، نہ کہ پانی کو کوسا جائے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے ہر عمل میں ایک بے ساختہ پن آ جاتا ہے۔ وہ جو کام اور کھیل کی کشمکش تھی وہ مٹ جاتی ہے۔ یعنی کام بھی کھیل لگنے لگتا ہے؟ جی، وہ جو کام بھی کرتا ہے اسے ایک تخلیقی اور خوشگوار عمل سمجھ کر کرتا ہے، کیونکہ اندر کوئی لڑائی باقی نہیں رہتی۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کو روشن کر دینے والی ہے۔
سیلف ایکچولائزیشن کی یہ منزل کوئی کتابی افسانہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا حقیقی مقام ہے جسے ہم سب اپنی سوچ کی تھوڑی سی شعوری تربیت اور اپنے اندر موجود ہائر سیلف کی رہنمائی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ایسا ہے جو انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا یہ ہائر سیلف واقعی ایک ایسے طاقتور اندرونی ہیرو کی طرح ہے جو ہم سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، جو ہماری خوشی چاہتا ہے اور ہمارے اندرونی تنازعات کو سلجھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر انسان اکثر خود کو اس قدر اکیلا، تنہا اور بے بس کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس مسیحا، جس سہارے اور جس سچی رہنمائی کا ساری زندگی باہر کی دنیا اور دوسرے لوگوں میں انتظار کیا جاتا ہے، وہ دراصل اندر ہی خاموشی سے بیٹھا صرف تھوڑی سی توجہ کا منتظر ہو؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی دنیا کو مثبت انداز میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور منفی حالات میں بھی خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، بے پناہ دولت، شہرت، سب کچھ، لیکن اندر سے وہ اتنا خالی اور تنہا ہے کہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو کسی قید خانے کی بدترین جسمانی اذیت سہ رہا ہے، موت بالکل اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ مکمل آزاد ہے، پرسکون اور امید سے بھرا ہوا۔ یہ واقعی ایک حیران کن تصویر ہے۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ اصل میں حقیقت کوئی ایک نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت دراصل وہ ہوتی ہے جو انسان کا اپنا ذہن بناتا ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کی اس نشست میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ویسے دیکھا جائے تو ہم انسانوں کے پاس مضامین، تحقیقی مقالوں اور کتابوں کے انبار موجود ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو پڑھنے کا وقت نکالنا آج کل بہت مشکل ہے۔ صحیح بات ہے، وقت ہی تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ ہاں، تو اس شو کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس طویل مطالعے کا وقت بچایا جائے اور ان خزانوں سے علم کے وہ موتی نکالے جائیں جو انسانی زندگی کو حقیقتاً بہتر بنا سکیں، تاکہ ہم سب بخبر بھی رہیں اور معلومات کے بوجھ تلے دبے ہوئے بھی محسوس نہ کریں۔ ایگزیکٹلی۔ اور واضح رہے کہ یہ حصہ 4 ہے، یعنی یہ پچھلی نشستوں میں شروع کیے گئے اس گہرے مطالعے کا ہی ایک تسلسل ہے۔ بالکل، اور آج کا ٹاپک تو واقعی بہت زبردست ہے۔ ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے پازیٹیو ورلڈ ویو، یعنی مثبت سوچ، اور آج کا ہمارا مشن ڈاکٹر ٹام جی سٹیونز کی تحقیق اور ان کی کتاب کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح انسان کی اندرونی دنیا اس کی بیرونی حقیقت کو تخلیق کرتی ہے۔ صحیح، اور یہ بھی کہ کس طرح مثبت سوچ کو اپنا کر ہم اپنی خوشی کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو شروع کریں؟ ضرور۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی نفسیات کی بنیاد کو چھیڑتا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشی یا غمی کا دار و مدار ان واقعات پر ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں۔ عام طور پر انسان یہی سوچتا ہے۔ ہاں، لیکن ڈاکٹر سٹیونز کی جو تحقیق ہے نا، وہ اس عام فہم نظریے کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ اس تحقیق کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کبھی بھی حقیقی بیرونی دنیا کو ڈائریکٹ نہیں جان سکتا۔ ڈائریکٹ نہیں جان سکتا مطلب ہمارے حواس، جیسے ہماری آنکھیں یا کان، یہ باہر کی دنیا سے صرف معلومات لیتے ہیں، اور پھر ہمارا دماغ ان معلومات کو پروسیس کر کے ایک تصور یا پرسیپشن بناتا ہے۔ اچھا، ہم دراصل اس بیرونی دنیا میں نہیں رہ رہے ہوتے، بلکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا دماغ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اس بات کو اگر روزمرہ کی ایک سادہ سی مثال سے دیکھیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی نے مختلف رنگوں کے شیشوں والی اینک پہن رکھی ہو۔ بالکل۔ اگر شیشہ سرخ ہے تو سامنے موجود ہر چیز، چاہے وہ بالکل سفید ہی کیوں نہ ہو، سرخی نظر آئے گی۔ اگر شیشہ نیلا ہے تو پوری دنیا نیلی محسوس ہوگی۔ صحیح کہا آپ نے۔ یعنی مسئلہ دنیا کے رنگ کا نہیں ہے، مسئلہ اس اینک کے شیشے کا ہے جو انسان نے پہن رکھی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا واقعی انسان کا دماغ اتنی شدت سے بیرونی حقیقت کو بدل دیتا ہے؟ بالکل بدل دیتا ہے، اور اس کی بہت ہی ٹھوس نفسیاتی اور اعصابی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر سٹیونز نے اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے موسم کی ایک بہت عام لیکن گہری مثال دی ہے۔ موسم کی؟ ہاں، فرض کریں کہ کیلیفورنیا کا رہنے والا ایک شخص ہے جو سال کے بیشتر حصے میں چمکتی ہوئی دھوپ دیکھنے کا عادی ہے۔
وہ ایک صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا سوچے گا؟ اس کا ذہن فوراً ایک موازنہ کرتا ہے اور اس بادلوں والے دن کو اداس، تاریک اور بوجھل سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اب اسی لمحے کسی اور شہر میں ہاں، واشنگٹن ریاست کا ایک شخص، جہاں اکثر بارش ہوتی ہے اور دھوپ کم نکلتی ہے، جب وہ انہی بادلوں کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ایک خوشگوار، ٹھنڈا اور تر و تازہ دن محسوس کرتا ہے۔ واقعی دونوں کا تجربہ بالکل مختلف ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب اگر ہم آبجیکٹیو ریالٹی یعنی معروضی حقیقت کی بات کریں تو بیرونی حقیقت، یعنی آسمان، موسم کا درجہ حرارت اور بادل، بالکل، وہ دونوں کے لیے بالکل ایک جیسے ہیں۔ ان بادلوں کے اندر کوئی خوشی یا اداسی تھوڑی چھپی ہوئی ہے، لیکن ان دونوں افراد کا اندرونی رد عمل مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہ مثال واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر بادلوں میں اداسی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی دولت اور کامیابیوں میں بھی بذات خود کوئی خوشی نہیں ہے۔ 100% صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہرت کے عروج پر موجود کئی مشہور شخصیات جن کے پاس بظاہر وہ سب کچھ ہوتا ہے جسے دنیا کامیابی کہتی ہے، وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر انتہائی قدم اٹھا لیتی ہیں۔ اور اس کے برعکس، ہاں، اس کے برعکس ایک ایسا شخص جس کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر جدوجہد کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہوئے انتہائی خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ یہی تو پرسیپشن کا کمال ہے۔ تو کیا ہم اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر خوشی کا تعلق بیرونی حالات سے نہیں ہے تو ہمارے خیالات کا دھارا یعنی اسٹریم آف تھاٹس ہی دراصل وہ واحد اور اصل گھر ہے جہاں انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے؟ یہ ایک انتہائی شاندار نتیجہ ہے۔ جی ہاں، انسان اپنا زیادہ تر وقت کسی عالی شان مکان یا دفتر میں نہیں بلکہ اپنے ذہن کے اندر اپنے خیالات کے تسلسل میں گزارتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ ہر سیکنڈ میں بیرونی دنیا سے کروڑوں بائٹس کی معلومات وصول کرتا ہے، لیکن وہ ان سب کو پروسیس نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دماغ کا ایک حصہ جسے ہم فلٹرنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں، وہ صرف ان معلومات کو اندر آنے دیتا ہے جو انسان کے پہلے سے موجود عقائد سے میل کھاتی ہیں۔ اچھا، یعنی جو ہم پہلے سے سوچتے ہیں ویسی ہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر انسان کی اندرونی کہانی یا اس کی سوچ کا زاویہ منفی ہے تو اس کا دماغ بیرونی دنیا سے صرف انہی چیزوں کو چنے گا جو اس کی مایوسی کو درست ثابت کر سکیں۔ تبھی بیرونی دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی خوشی اسے سکون نہیں دے سکتی۔ بالکل، ہماری اصل حقیقت ہمارا اندرونی ماڈل ہی ہے۔ مجھے اس بات کو ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی اور منطقی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم اپنی حقیقت خود بناتے ہیں تو کیا ہر وقت مثبت سوچ اپنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ سوال بہت کامن ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر زندگی میں کوئی صورتحال واقعی بری ہے، کسی کا کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا ہے یا کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے، تو کیا اس تباہی کو مسکرا کر مثبت کہنا حقیقت سے آنکھیں چرانا نہیں کہلاتا؟ صحیح بات ہے۔ کیا یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی یا خود فریبی نہیں ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور حقیقت پسند لوگوں کی طرف سے اکثر یہی اعتراض سامنے آتا ہے، لیکن ڈاکٹر سٹیونز نے اس کا بہت ہی تجزیاتی اور سائنٹیفک جواب دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ انہوں نے مشہور جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ کے فلسفے کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ زندگی کی حقیقت کا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر حالات بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے، یعنی کلیئر نہیں ہوتے۔ ہاں، زندگی کی زیادہ تر صورتحال خاص طور پر مستقبل کے حوالے سے غیر واضح یا ایمبیگوس ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو مستقبل کا قطعی علم نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا۔ یہ تو ہے۔ اب جب حقیقت غیر واضح ہو اور مستقبل نامعلوم ہو تو انسان کے پاس سوچنے کے حوالے سے دو قسم کی غلطیوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ مستقبل کے نامعلوم ہونے پر دو قسم کی غلطیاں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو ہم یا تو ضرورت سے زیادہ پر امید ہونے کی غلطی کر سکتے ہیں یا پھر ضرورت سے زیادہ مایوس ہونے کی غلطی۔ اچھا۔ اب ان دونوں غلطیوں کے نتائج کا باغور جائزہ لیں۔ فرض کریں کہ ایک انسان حد سے زیادہ پر امید ہونے کی غلطی کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کا کاروبار بہت ترقی کرے گا یا اس کی بیماری جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ صحیح۔ اگرچہ آخر میں نتیجہ اس کی مرضی کا نہیں آتا اور وہ ناکام ہو جاتا ہے،
تب بھی اس دوران کیا ہوا؟ کم از کم اس حتمی نتیجے تک پہنچنے کا جو درمیانی وقت تھا، جو کہ مہینوں یا سالوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس نے وہ سارا عرصہ خوشی، سکون، امید اور توانائی میں گزارا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اور اگر انسان مایوس ہونے کی غلطی کرے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان دوسری غلطی کرے، یعنی وہ حد سے زیادہ مایوسی کا شکار ہو جائے کہ اب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا، جو کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، اور فرض کریں کہ بعد میں صورتحال ٹھیک بھی ہو جائے، تو اس نے کیا حاصل کیا؟ اس نے بلا وجہ ایک طویل عرصہ شدید ذہنی اذیت، پریشانی، خوف اور سٹریس ہارمونز کے دباؤ میں گزار دیا۔ اور اگر نتیجہ واقعی برا آ جائے تو مایوس انسان نے ایک ہی تکلیف کو دو بار بھگتا، ایک بار اپنے ذہن میں اور دوسری بار حقیقت میں۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے دو مختلف نظریات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک نظریہ تباہی یعنی کیوس کا ہے، اور دوسرا تخلیق اور ترقی یعنی کریٹیوٹی کا۔ دنیا کو تباہی کی طرف جاتا ہوا دیکھنا انسان کی توانائی کو نچوڑ لیتا ہے، جبکہ اس سے بہتری اور ترقی کی طرف گامزن دیکھنا انسان کو جدوجہد کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثبت سوچ خود فریبی نہیں ہے، بلکہ نامعلوم صورتحال میں خود کو غیر ضروری ذہنی اذیت سے بچانے کی ایک انتہائی مؤثر اور سائنسی حکمت عملی ہے۔ 100% صحیح، یہی بنیادی نقطہ ہے۔ یہ بات واقعی انسان کا نظریہ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، یعنی مثبت سوچ دراصل دماغ کو بچانے کا ایک ٹول ہے۔ چلیں، کانٹ کے حوالے سے مستقبل کی غیر یقینی صورتحال والی بات تو منطقی طور پر سمجھ آ گئی، لیکن عملی زندگی میں ان روزمرہ کے حالات کا کیا کریں جو مستقبل نہیں ہے بلکہ حال ہیں، بالکل واضح ہیں، اور ان پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا؟ آپ کی مراد کیسے حالات سے ہے؟ مثال کے طور پر ملکی معیشت کا گرنا یا اچانک پیدا ہونے والے روزمرہ کے مسائل۔ اچھا، جب ہم ان حالات کی بات کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو ہمیں ایک پروفیشنل ٹینس کھلاڑی کے ذہن کو سمجھنا ہوگا۔ ٹینس کھلاڑی؟ ہاں، ڈاکٹر سٹیونز نے کتاب میں اس کی ایک شاندار مثال پیش کی ہے۔ جب ایک کھلاڑی ٹینس کورٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری توجہ صرف ان چیزوں پر مرکوز رکھتا ہے جو اس کے اپنے اختیار میں ہیں، یعنی اس کے ریکٹ کی حرکت، اس کا فٹ ورک اور اس کی اپنی ٹیکنیک۔ بالکل، وہ اس بات پر غصہ نہیں کرتا کہ ہوا کا رخ اس کے خلاف کیوں ہے، نہ ہی وہ اس بات کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ مخالف کھلاڑی کیسا شاٹ کھیلے گا۔ صحیح بات ہے، اگر وہ ہوا پر غصہ کرنا شروع کر دے تو فوکس ہی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ ہوا کے رخ پر چیخنا شروع کر دے تو وہ میچ ہار جائے گا۔ زندگی بھی دراصل ایک ملٹی کازڈ ایونٹ ہے۔ ملٹی کازڈ ایونٹ؟ یعنی زندگی میں پیش آنے والے کسی بھی ایک واقعے کے پیچھے درجنوں اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ روزمرہ کے مسائل پر ہمارا رد عمل ہی دراصل ہماری مجموعی خوشی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسے اگر ہم روزمرہ کی ایک انتہائی عام سی الجھن سے جوڑیں تو مجھے ٹریفک جام کی مثال بہت موزوں لگتی ہے۔ ہاں، ٹریفک جام تو ہر کسی کا مسئلہ ہے۔ فرض کریں کہ ایک طویل ٹریفک جام ہے۔ اب کوئی بھی انسان اس ٹریفک کو اپنے زور بازو سے اڑا کر تو راستہ نہیں بنا سکتا نا، یہ ایک ناقابل تردید بیرونی حقیقت ہے۔ بالکل۔ لیکن اس بند گاڑی کے اندر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، یہ 100% اس انسان کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کوئی شخص چاہے تو غصے میں سٹیئرنگ پر مکے مارے، مسلسل ہارن بجائے اور اپنا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھا لے، اور کوئی چاہے تو اسی فارغ وقت میں کوئی دلچسپ آڈیو بک سن لے یا اپنے ذہن میں کوئی نیا اور تخلیقی منصوبہ بنا لے۔ بہترین مثال ہے۔ صورتحال بالکل ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ٹریفک میں ہیں، لیکن اس واقعے پر رد عمل ہی طے کر رہا ہے کہ کون اذیت میں ہے اور کون سکون میں۔ ان کو غصہ تب آتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن کر نہیں پا رہا۔ اچھا، جب ہم اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بیرونی حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو ہمارے اندر سے وہ غصہ، جھنجھلاہٹ اور بے بسی کا احساس تحلیل ہو جاتا ہے۔ واقعی ایکسیپٹ کر لینے سے ایک سکون ملتا ہے۔ ہاں، اس بے بسی کی جگہ ایک عجیب سا سکون لے لیتا ہے، اور ہم محض ریئیکٹ دینے کے بجائے ڈیسیجن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں، میں انہیں نہیں بدل سکتی، اب مجھے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، موجودہ وسائل کے ساتھ کیا بہترین قدم اٹھانا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ
ٹریفک جیم اور ٹینس میچ جیسی مثالیں تو روزمرہ کی حد تک تو بہت تسلی بخش لگتی ہیں، لیکن کیا؟ لیکن زندگی ہمیشہ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات زندگی کے انتہائی تاریک اور ہولناک پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ کسی عزیز کی اچانک موت، جسم کو چیر دینے والا درد، کوئی لا علاج بیماری یا کسی ظالم کا بدترین ظلم۔ ایسے انتہائی درجے کے منفی اور سنگین حالات میں ایک انسان کیا کرے؟ کیا ایسے وقت میں بھی انسان مسکرا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صرف اپنا رد عمل کنٹرول کروں گا؟ کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ سوال اس پوری بحث کا سب سے مشکل اور حساس مرحلہ ہے، لیکن حیران انگیز طور پر ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ یہاں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے، بلکہ یہاں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ڈاکٹر ابراہم میسلو نے جب ان لوگوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا جو نفسیاتی اور روحانی طور پر ارتقاء کے انتہائی بلند مقام پر پہنچ چکے تھے، جنہیں وہ سیلف ایکچولائزڈ افراد کہتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات کی تکمیل کر لی ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ انسانی خامیوں اور زندگی کی شیئرڈ تلخیوں کو ویسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے وہ قدرت کے دوسرے مظاہر کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان چیزوں سے لڑتے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ موت، درد یا بیماری سے اس طرح نہیں لڑتے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، بلکہ وہ انہیں زندگی کے ایک ناگزیر حصے کے طور پر ویسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے انسان اس بات پر بحث نہیں کرتا کہ پانی گیلا کیوں ہے۔ پانی گیلا کیوں ہے، یہ مثال تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں، پانی کا گیلا ہونا اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح موت، بیماری اور درد اس فانی زندگی کی فطرت کا حصہ ہیں۔ یہ نظریہ فلسفیانہ طور پر تو بہت پختہ ہے کہ پانی کا گیلا ہونا قبول کر لیا جائے، لیکن جب جسم واقعی تکلیف میں ہو تو اس پر عمل کرنا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ صحیح بات ہے، آسان نہیں ہے۔ کیا ہو؟ بالکل ہے، اور کتاب میں اس کی انتہائی طاقتور اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل کی مثال تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ وہ جو کنسنٹریشن کیمپ میں تھے؟ جی ہاں، وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے بدنام زمانہ کنسنٹریشن کیمپ میں قید تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، چاروں طرف کڑاکے کی جان لیوا سردی ہے، اور ان کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتوں کی وجہ سے شیڈڈ زخم تھے، جیسا میں نے سنا ہے۔ بالکل، اور وہ کئی دنوں کی فاقہ کشی کا شکار ہیں اور انہیں روزانہ کوروں سے مارا جاتا ہے۔ ایسی بدترین جسمانی اور ذہنی اذیت جہاں ہر روز سینکڑوں لوگوں کو گیس چیمبرز میں مار دیا جاتا تھا، اور موت ہر وقت سامنے ناچ رہی تھی۔ اس جہنم میں ڈاکٹر فرینکل نے بقا کا کیا راستہ نکالا؟ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک مکمل طور پر مختلف دنیا بسا لی۔ کیسے؟ جب وہ برف میں کامتے ہوئے مشقت کر رہے ہوتے تو وہ تصور کرتے کہ وہ ایک انتہائی آرام دہ، گرم اور روشن لیکچر ہال میں کھڑے ہیں۔ واقعی؟ ہاں، ان کے سامنے طلباء کا ایک ہجوم بیٹھا ہے اور وہ بحیثیت ایک ماہر نفسیات ان قیدیوں کی نفسیات، اذیت کے اثرات اور کیمپ کے ان خوفناک حالات پر ایک تحقیقی لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی موجودہ شدت تکلیف دہ حقیقت کو محسوس کرنے کے بجائے اسے ہی اپنی ریسرچ کا موضوع بنا لیا۔ بالکل ایسا ہی کیا۔ یہ تو ذہن کو جسم کی قید سے مکمل طور پر آزاد کرنے والی بات ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ نفسیات کی زبان میں انہوں نے اپنی اذیت کو ایک بیرونی مشاہدہ یا آبجیکٹو سٹڈی بنا لیا، یعنی انہوں نے اپنے ہی درد کو ایک سائنسی تجربے کی طرح دور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ کسی اور کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی، وہ اپنے جسم پر ہونے والے ظلم کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور پر بیت رہا ہو، اور وہ محض ایک سائنسدان کی طرح اس کا تجزیہ کر رہے ہوں۔ اس طرح انہوں نے اپنے اندرونی رد عمل پر قابو پایا، اپنی امید کو زندہ رکھا اور اس کیمپ سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ کمال ہے۔ اس کتاب میں ایک اور بہت متاثر کن مثال جینیویو نامی خاتون کی ہے جو ایک حادثے کے بعد ہسپتال میں باڈی کاسٹ میں جکڑی ہوئی تھیں۔ باڈی کاسٹ یعنی مکمل طور پر پلاسٹر میں؟ ہاں، ان کا پورا جسم پلاسٹر میں قائد تھا۔ وہ 1 انچ بھی ہل نہیں سکتی تھی اور شدید تکلیف میں تھی۔ لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ جب بھی نرسز یا ان کے رشتہ دار ان سے ملنے آتے، وہ اپنے درد کا رونا رونے کے بجائے انہیں لطیفے سناتی اور ہنساتی۔ کیا بات ہے! وہ اپنی جسمانی تکلیف کے احساس سے بالاتر ہو چکی تھیں۔ جینیویو کی اس مسکراہٹ پر میرے ذہن میں ایک بہت گہرا اور معاشرتی سوال پیدا ہو رہا ہے۔ پوچھئے۔
عام طور پر ہماری سوسائٹی میں اور شاید انسانی فطرت میں بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شدید تکلیف میں ہے تو اسے روتے ہوئے اور بے حال ہی نظر آنا چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اور اگر ہم کسی ایسے بیمار سے ملنے جائیں تو ہم پر بھی لازم سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رو کر دکھائیں، انتہائی افسردہ شکل بنا لیں تاکہ اس سے لگے کہ ہم واقعی اس کے ہمدرد ہیں۔ اسے ہم میوچول مزری یا مشترکہ دکھ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، ہمارے یہاں یہی تصور ہے۔ تو اگر کوئی شخص باڈی کاسٹ میں جکڑا ہے یا بسرے مرگ پر ہے اور وہ مسکرا رہا ہے یا ہم اس کے پاس جا کر مسکرا کر بات کر رہے ہیں تو کیا اسے بے حسی، ڈھیٹھائی یا مصنوعی اداکاری نہیں سمجھا جائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک بہت عام لیکن خطرناک غلط فہمی ہے جس نے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر سٹیونز کی کتاب اس میوچول مزری یعنی مشترکہ دکھ کے تصور کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ اچھا، تو کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب اس کے برعکس میوچول ہیپینس یعنی مشترکہ خوشی کا درس دیتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچیں، اگر کوئی شخص پہلے ہی بیماری اور تکلیف کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور ہم اس کے پاس جا کر رونے لگتے ہیں یا انتہائی افسردہ شکل بنا لیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شاید اسے مزید پریشان کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم دراصل اس بیمار شخص پر ایک اور جذباتی بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب اسے اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ ہمارے دکھ کا بھی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ نظریہ تو واقعی سوچنے والا ہے۔ کتاب میں جنیویف کی بیٹی کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے جس نے ایک بار اپنی ماں سے کہا تھا کہ یہ کتنا غیر منصفانہ ہے کہ بیمار آپ ہیں، تکلیف میں آپ ہیں، اور پھر ملنے والوں کا موڈ ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی آپ نے ہی اٹھا رکھی ہے۔ اوہو، یہ جملہ تو بہت گہرا ہے۔ دراصل سچی ہمدردی مل کر رونا نہیں ہے، بلکہ سچی ہمدردی یہ ہے کہ ہم اپنی مسکراہٹ، اپنی باتوں اور اپنی مثبت توانائی سے اس شخص کے دکھ کے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسے وہ امید اور سکون فراہم کریں جو اس وقت اس کے پاس نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ نظریہ تو واقعی ہمارے روایتی سوچنے اور محسوس کرنے کے انداز کو بالکل جڑ سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ سب باتیں سننے میں تو بہت متاثر کن ہیں، لیکن ان تمام منفی چیزوں کو، چاہے وہ روزمرہ کا ٹریفک جام ہو یا پھر کنسنٹریشن کیمپس اور سنگین بیماری جیسے بھیانک حالات، انہیں کھلے دل سے قبول کرنے اور یہ میوچول ہیپینس والا مثبت نقطۂ نظر عملی طور پر اپنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کا اشارہ ذہنی تبدیلی کی طرف ہے۔ ہاں، یعنی ہمیں اپنے اندر کون سا بنیادی مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دماغ تو قدرتی طور پر منفی چیزوں اور خطرات کو پہلے دیکھتا ہے۔ صحیح۔ وہ کون سا نفسیاتی سوئچ ہے جسے آن کرنا پڑے گا تاکہ یہ مثبت سوچ ہماری فطرت بن سکے؟ وہ سوئچ انسان کی بنیادی ترغیب، جسے نفسیات میں موٹیویشن کہا جاتا ہے، اس میں چھپا ہے۔ ماہرین کے نزدیک انسانیت سوچ کے اعتبار سے دو واضح اور متضاد حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ دو حصوں میں؟ وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ گروہ ہے جن کی سوچ کمی کا احساس یعنی ڈیفیسٹ موٹیویشن پر مبنی ہے۔ اس سوچ کے حامل افراد ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی گہرے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور پوری دنیا، معاشرہ اور قدرت ان کی مقروض ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ سب ان کے دیوانے ہیں، یہ انہیں سب کچھ ملنا چاہیے تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ مسلسل استحقاق یعنی انٹائٹلمنٹ کے خول میں بند رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہر چیز پر پیدائشی حق ہے۔ ایسے لوگ اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ان کا تکیہ قلم اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا، یا یہ تو میرا حق تھا۔ صحیح۔ چونکہ ان کی توقعات کا پیمانہ اتنا غیر حقیقت پسندانہ تک بلند ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھرتا ہی نہیں اور وہ ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوچ ان کے ذہن کو مسلسل ایک تناؤ میں رکھتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں وہ دوسری اور صحت مند سوچ کون سی ہے جو اس کمی کے احساس کو ختم کر سکتی ہے؟ دوسری اور طاقتور سوچ فراوانی یعنی ابنڈنس موٹیویشن کی ہے۔ اس سوچ کا حامل انسان استحقاق کے بجائے صفر توقعات یعنی زیرو ایکسپیکٹیشنز کے اصول سے اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ زیرو ایکسپیکٹیشنز؟ ہاں، اس کا ماننا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بالکل ننگے دھڑنگے خالی ہاتھ آیا تھا۔ کائنات کے اس وسیع نظام میں اس کی کیا اوقات ہے؟ اس پر قدرت کا، یہاں تک کہ اس کی اپنی سانسوں پر اور اس کے دل کے دھڑکنے پر بھی اس کا اپنا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی عاجزی والی سوچ ہے۔ بالکل۔
اب جب وہ اس سفار کے مقام سے زندگی کو دیکھتا ہے تو اسے زندگی میں جو کچھ بھی مل گیا ہے، چاہے وہ صحت ہو، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں یا 2 وقت کی روٹی، ہاں، یا چند مخلص دوست ہوں، یا سر چھپانے کے لیے کوئی چھوٹا سا گھر ہو، وہ ان سب کو اپنا حق نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ان سب کو ایک بونس سمجھتا ہے۔ ایک تحفہ سمجھتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ سب اس کے لیے ایک غیر متوقع تحفہ بن جاتا ہے۔ ایسا انسان اس بات پر فوکس نہیں کرتا کہ اس کے پاس کیا کیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر حیران اور شکر گزار رہتا ہے کہ اسے بغیر مانگے، بغیر کسی استحقاق کے اتنا کچھ کیسے مل گیا۔ زبردست۔ اسے اگر ہم سمیٹیں تو یہ فراوانی والا نقطہ نظر انسان کو ایک انتہائی طاقتور مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ بے شک، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں حقدار بن کر نہیں بلکہ مہمان بن کر آئے ہیں اور ہمیں جو ملا وہ ایک خالص بونس ہے، تو ہم حالات، لوگوں اور قدرت سے شکوہ کرنے کے بجائے اندر سے شکر گزار ہونے لگتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ اس مثبت سوچ کی سب سے بڑی، سب سے گہری اور مضبوط بنیاد ہے۔ میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اگر اندر شکر گزاری پیدا نہ ہو تو کوئی بھی مثبت سوچ محض زبانی جمع خرچ ہے اور وہ کسی بھی بڑے صدمے کے سامنے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ نے اس پورے فلسفے اور نفسیاتی مطالعے کی روح کو چند الفاظ میں سمو دیا ہے۔ جب انسان کے اندر سے حقدار ہونے کا غرور نکل جاتا ہے، جب اس کی توقعات صفر ہو جاتی ہیں اور شکر گزاری 100% پر پہنچ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اندر سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی بھی بیرونی طوفان یا نقصان اس کی ذہنی خوشی اور سکون کو نہیں چھین سکتا۔ یہ مطالعہ واقعی ذہن کے بہت سے بند دروازوں کو کھولنے والا ثابت ہوا ہے۔ آج کی اس طویل اور تفصیلی گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا خیال پیش کرنا چاہوں گی جو شاید اس ساری بحث کو اور ہماری روزمرہ کی مشکلات کو ایک بالکل نئے اور وسیع تر زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے۔ ضرور، کیا خیال ہے؟ ذرا سوچئے، اگر زندگی میں آنے والی تمام مشکلات، مالی نقصانات، بیماریاں اور تلخیاں حقیقت میں ہماری خوشی یا ترقی کی راہ میں خری رکاوٹیں نہ ہوں، اچھا، بلکہ یہ بالکل اسی طرح ہوں جیسے جم میں رکھی گئی بھاری مشینیں اور وزن۔ جم میں رکھی وہ بھاری مشینیں انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہیں تاکہ ان کے خلاف مزاحمت کر کے انسان اپنے پٹھوں کو مضبوط کر سکے۔ زبردست انالوجی ہے۔ جس طرح جسمانی پٹھے بھاری وزن اٹھائے بغیر اور تکلیف سہے بغیر کبھی مضبوط نہیں ہوتے، شاید ہماری روحانی اور ذہنی خوشی بھی ان دنیاوی مشکلات کا وزن اٹھائے بغیر اپنا اصل کمال اور گہرائی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک انتہائی زبردست اور فکر انگیز نقطہ ہے۔ جب ہم مشکلات کو ایک ظالمانہ بوجھ کے بجائے اپنے ہی ذہنی اور روحانی ارتقاء کا ایک آلہ سمجھنے لگتے ہیں تو ہم ان حالات سے ڈرنے اور لڑنے کے بجائے ان سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ سوچ انسان کو مظلومیت کے خول سے نکال کر طاقتور بنا دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس مثبت سوچ کی آئینہ کو ہمیشہ صاف رکھیے، کیونکہ انسان جس رنگ کا شیشہ پہنتا ہے اسے یہ پوری دنیا بالکل ویسی ہی نظر آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگلے حصے میں ہم سیلف ورتھ اور سیلف کانفیڈنس کو بہتر بنانے کے طریقے سیکھیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے ساتھ اس مطالعے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم اکثر اپنی گاڑیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، مطلب ان پر مہنگی پالش لگاتے ہیں، ذرا سی خراش آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالکل، جان تک دے دیتے ہیں گاڑی پر، ہے نا؟ ہاں نا، یا پھر اپنے پالتو جانوروں کو ہی دیکھ لیں۔ کتا اگر گھر کا قیمتی قالین بھی خراب کر دے تو ہم اسے کچھ دیر بعد ہی پیار کرنے لگتے ہیں۔ وہ تو ہے۔ تو ان بے جان چیزوں یا جانوروں سے ہماری محبت بڑی غیر مشروط ہوتی ہے، لیکن جب باری اپنی ذات کی آتی ہے تو اچانک ہم خود پر شرطیں لگا دیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہم اپنے ہی سب سے بڑے نقاد بن جاتے ہیں۔ بالکل، ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہم خود کو نااہل، بے وقوف یا ناکام سمجھنے لگتے ہیں۔ محبت کا وہ معیار جو ہم ایک لوہے کی گاڑی کے لیے رکھتے ہیں وہ ہم خود کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری آج کی اس تفصیلی اور گہری گفتگو کا مقصد اسی رویے کو سمجھنا ہے۔ ہمارے چینل کی اس سیریز کا، جو کہ ڈاکٹر ٹام جے سٹیونز کی کتاب چوز ٹو بی ہیپی پر مبنی ہے، یہ حصہ 5 ہے۔ جی۔ اور آج کا ہمارا مشن
یہ جاننا ہے کہ سیلف ورتھ یعنی خود کی قدر اور سیلف کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی کے اصل معنی کیا ہیں۔ اور یہ موضوع ایسا ہے جس کی ضرورت آج کے دور میں ہم سب کو بہت زیادہ ہے۔ 100%۔ تو آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کی فلم کا خود ہیرو ہوتا ہے۔ ایک سٹار ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ہی فلم میں ایک سائیڈ کیریکٹر یا کسی فالتو کردار کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہر وقت دوسروں کی منظوری کے محتاج کیوں رہتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ارتقاء کا ایک شاہکار ہیں۔ اچھا؟ ہاں، اگر صرف حیاتیاتی لحاظ سے دیکھا جائے نا تو انسانی دماغ 30 ارب خلیوں پر مشتمل ہے۔ 30 ارب؟ 30 ارب؟ یہ تو واقعی بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنی پیچیدہ اور شاندار تخلیق ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہماری ایک بنیادی قدر ہے جو پیدائشی ہے۔ یعنی ہمیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم صرف اپنے وجود کی وجہ سے غیر مشروط محبت، جسے ہم انکنڈیشنل سیلف لو کہتے ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اس حیران انگیز حیاتیاتی حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی قدر کو بیرونی چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اگر بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے یا معاشرے میں کوئی رتبہ ہوگا تبھی ہماری اہمیت ہوگی۔ یہ بات نظریاتی طور پر تو بڑی دلکش لگتی ہے کہ بس ہم انسان ہیں اس لیے اہم ہے، لیکن اصل زندگی میں ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہاں وہ تو ہے، حقیقت ذرا مختلف ہوتی ہے۔ کتاب میں ایک کردار کا ذکر ہے، برائن کا۔ اس کی کہانی بالکل اسی رویے کی عکاسی کرتی ہے جہاں اس نے اپنی تمام تر خود کی قدر کو اپنے کاروبار کی کامیابی کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ برائن کا کیس نفسیاتی الجھنوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے ذہن میں یہ شرط رکھ لی تھی کہ اگر میرا کاروبار منافع بخش ہے تو میں ایک قابل قدر انسان ہوں۔ یہ تو بہت خطرناک شرط ہے۔ جی، اب ظاہر ہے کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، یہ مارکیٹ اور معیشت پر منحصر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برائن ہر وقت ایک شدید خوف اور ذہنی دباؤ میں مبتلا رہنے لگا۔ یعنی اسے لگتا ہوگا کہ اگر بزنس ڈوبا تو وہ خود بھی ختم ہو جائے گا۔ بالکل، اسے لگتا تھا کہ وہ صرف مالی طور پر ہی دیوالیہ نہیں ہوگا بلکہ اندرونی طور پر، نفسیاتی طور پر بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب ہم اپنی قدر کو کسی ایسی چیز سے جوڑتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، تو ہم دراصل اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اپنا ریموٹ کنٹرول حالات کے حوالے کر دیں۔ تو اگر خود کو غیر مشروط طور پر اہم سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے اور ہمیں بیرونی سہاروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہم اپنے ذہن میں اپنا خاکہ یا اپنا سیلف امیج کیسا بناتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ خاکہ بنتا کیسے ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر بے وقت 2 طرح کے خاکے یا تصویریں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک آئیڈیل سیلف یعنی ہم کیسا بننا چاہتے ہیں، اور دوسرا پرسیوڈ سیلف یعنی ہم خود کو حقیقت میں کیا سمجھتے ہیں۔ صحیح، اور ان دونوں کا ٹکراؤ ہی اصل مسئلہ ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں تصویروں کے درمیان جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، انسان کے اندر اتنا ہی زیادہ احساس سے جرم یا گلٹ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ سیلف امیج کس قدر طاقتور ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا اس کی کوئی سائنسی یا عملی مثال بھی ہے؟ جی بالکل، ڈاکٹر میکسویل مالز کی تحقیق اس حوالے سے آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ وہ ایک مشہور پلاسٹک سرجن تھے اور انہوں نے ایک بہت ہی عجیب طرز عمل نوٹ کیا۔ وہ کیا؟ وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ کچھ لوگوں کی پلاسٹک سرجری کر کے ان کے چہرے یا جسم کی خامیاں دور کر دیتے تھے، تب بھی ان مریضوں کی شخصیت یا خود اعتمادی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آتی تھی۔ یہ تو بظاہر بالکل غیر منطقی لگتا ہے۔ اگر ایک انسان کو اپنے بڑے ناک کی وجہ سے شرمندگی تھی اور سرجری سے وہ خامی 100% دور ہو گئی، تو شرمندگی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ فینٹم ڈیفارمیٹی تھی، یعنی نفسیاتی سطح پر موجود وہ داغ جو سرجری سے نہیں مٹ سکتا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر مالزز نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اصل مسئلہ بیرونی شکل و صورت کا تھا ہی نہیں،
اصل خامی اس تصویر میں تھی جو ان لوگوں نے برسوں سے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ تو جب تک وہ اندرونی تصویر، وہ سیلف امیج تبدیل نہیں ہوتا، تب تک کوئی دنیا کی مہنگی ترین سرجری کروا لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اندر سے وہ شخص خود کو اب بھی بدصورتی سمجھتا تھا۔ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس کے بالکل برعکس راجر کریفورڈ کی مثال دیکھیے۔ راجر کریفورڈ کی کہانی تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ وہ پیدائشی طور پر ایک شدید جسمانی معذوری کا شکار تھا۔ جی، اس کے ہاتھ اور پاؤں نارمل نہیں تھے۔ اور میڈیکل سائنس کے مطابق اس کا عام انسانوں کی طرح چلنا پھرنا بھی لگ بھگ ناممکن تھا۔ اگر وہ چاہتا اور اپنا سیلف امیج دوسروں کی نظروں سے بناتا تو پوری زندگی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی معذوری کا رونا رو سکتا تھا۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ راجر نے اپنے جسم کو، اپنی اس تلخ حقیقت کو پوری طرح بغیر کسی شرط کے قبول کیا۔ اس نے کسی معجزے کا انتظار نہیں کیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ بالکل نہیں۔ اس نے اسی معذور جسم کے ساتھ ٹینس کھیلنا شروع کیا اور ایک کامیاب پروفیشنل ٹینس کھلاڑی بن گیا۔ ارے واہ! اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سیلف ایکسیپٹنس، یعنی خود کو ویسا ہی قبول کرنا جیسے ہم ہیں، سیلف ورتھ کی پہلی اور سب سے مضبوط سیڑھی ہے۔ صحیح۔ جب ہم خود کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہر وقت ایک جنگ چلتی رہتی ہے۔ منفی خیالات جنم لیتے ہیں جو ہماری توانائی کو اندر ہی اندر نچوڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اگر خود کو قبول کرنا واقعی اتنا ہی جادوئی اثر رکھتا ہے تو ہمارا دماغ قدرتی طور پر اتنی منفی باتیں کیوں سوچتا ہے؟ یہ ایک فطری سوال ہے۔ ہاں نا، ہم فوراً خود پر بے وقوف، ناکام یا بدصورت ہونے کا لیبل کیوں لگا دیتے ہیں؟ کیا کہیں نہ کہیں یہ منفی لیبلز ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتے کہ ہم زیادہ محنت کریں اور خود کو بہتر بنائیں؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے اندر کا کوئی الارم سسٹم ہو جو ہمیں خبردار کر رہا ہو۔ یہ سوچنا بہت عام ہے کہ خود پر سخت تنقید کرنے سے یا خود کو کوسنے سے ہمیں آگے بڑھنے کی تحریک ملے گی، لیکن نفسیاتی علوم بتاتے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ الٹ کیسے؟ ذرا سمجھائیے گا۔ یہ منفی لیبلز اور خیالات وقت کے ساتھ ساتھ سیلف فلفلنگ پروفیسیز بن جاتے ہیں، مطلب ایسی پیشگوئیاں جو انسان خود ہی اپنے رویے سے سچ کر دکھاتا ہے۔ اچھا، یعنی جو ہم سوچتے ہیں وہی ہونے لگتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر جب کوئی بار بار خود کو بے وقوف کہتا ہے تو اس کا دماغ اسی انداز میں ڈھلنے لگتا ہے۔ وہ مشکل کاموں سے کترانے لگتا ہے۔ کیونکہ لاشعوری طور پر اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے تو ناکامی ہونا ہے۔ جی، یہ منفی خیالات ہمیں حقیقت سے کاٹ دیتے ہیں اور ہم اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خیالی اور خوفناک دنیا میں ایک جھوٹے خول میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب میں موجود اس انجینئرنگ کے طالب علم کی مثال بہت زبردست ہے۔ وہ طالب علم پڑھائی میں خود کو بہت ڈمب یا بے وقوف سمجھتا تھا۔ ہاں، حالانکہ وہ ایک مشکل ڈگری کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر ایک لیبل لگا لیا تھا۔ جی۔ اس طالب علم کے رویے کا اگر ہم باریک بینی سے جائزہ لیں تو وہ جب بھی کلاس میں کوئی مشکل تھیوری سمجھنے کی کوشش کرتا اور اسے تھوڑی سی بھی الجھن ہوتی تو وہ اس الجھن کو ایک عام تعلیمی عمل نہیں سمجھتا تھا۔ تو وہ کیا نتیجہ نکالتا تھا؟ وہ فوراً یہ نتیجہ نکال لیتا کہ میں بے وقوف ہوں، میرے اندر دماغ ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا یہ منفی خیال، یہ جھوٹا لیبل اس کے پورے کیریئر کے لیے ایک دیوار بن گیا تھا۔ حالانکہ اگر ہم سیکھنے کے عمل کو دیکھیں تو الجھن یا کنفیوژن تو ایک انتہائی عام اور قدرتی حصہ ہے۔ بالکل، جب بھی ہم کوئی نئی اور پیچیدہ چیز سیکھتے ہیں تو دماغ کو نئے نیورل کنیکشنز بنانے میں وقت لگتا ہے۔ صحیح۔ اس دوران الجھن محسوس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہے۔ یہ بے وقوفی کی نہیں بلکہ سیکھنے کی علامت ہے۔ یعنی وہ اپنی ایک عام سی الجھن کو اپنی پوری شخصیت پر طاری کر رہا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ اپنے ماضی کی ناکامیوں یا کسی ایک واقعے کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ماضی کو اپنا حال بنا لیتے ہیں۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ ماضی میں ایک بار کوئی امتحان پاس نہیں ہوا تھا یا کوئی نوکری چھوٹ گئی تھی، اس لیے اب ہماری پوری پہچان ہی ایک ناکام انسان کی ہے۔ ماضی کی ان ناکامیوں کا یہ بھاری بوجھ کیسے اتارا جائے؟ اس بوجھ کو اتارنے کا بہترین طریقہ وہ اصول ہے جو کتاب میں بڑی سختی سے بیان کیا گیا ہے۔ We make mistakes, mistakes don't make us۔ یعنی ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں ہمیں نہیں بناتی۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ کی تھی وہ شخص اب وجود ہی نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس نے اس تجربے سے کچھ نیا سیکھ لیا ہے۔ بالکل،
اس غلطی اور اس کے نتائج سے گزرنے کے بعد اب ہم کچھ نیا سیکھ چکے ہیں، ہمارا شعور اور ہماری سمجھ پہلے سے بہتر ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اس لیے خود کو اس پرانے کم علم والے انسان کی نظر سے دیکھنا سراسر ناانصافی ہے۔ زندگی کی لغت سے فیلئر یا ناکامی کا لفظ ہی نکال دینا چاہیے۔ بالکل، اسے صرف ایک تجربے یا ڈیٹا کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ابراہیم لنکن کی مثال سامنے آتی ہے۔ جی، بہترین مثال ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت ہے جسے دنیا امریکہ کے عظیم ترین صدور میں سے ایک کے طور پر جانتی ہے، لیکن اگر ان کی صدارت سے پہلے کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ ناکامیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ جی ہاں، وہ ایک کے بعد ایک کئی انتخابات ہارے، ان کا کاروبار بری طرح ناکام ہوا، انہیں شدید ذہنی دباؤ کا سامنا رہا۔ انہیں کبھی خود پر ایک ناکام انسان کا مستقل لیبل لگایا نہیں۔ اور یہی ان کی عظمت کا راز تھا۔ ان کی ناکامیاں ان کی شناخت نہیں بنی، بلکہ وہ ان کے لیے سیکھنے، حکمت عملی بدلنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنی۔ انہوں نے ہر ہار کو ایک ایسا تجربہ سمجھا جس نے انہیں بتایا کہ اگلی بار کیا نہیں کرنا۔ بالکل، لنکن کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی شخصیت، اپنی خودی کو ایک انتہائی مضبوط بنیاد پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی ناکامی ہمیں گرا نہ سکے۔ اس بنیاد کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک زبردست تشبیہ آ رہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی شناخت کی عمارت ریت پر بناتے ہیں۔ ریت پر؟ وہ کیسے؟ اور یہ ریت کیا ہے؟ یہ ریت وہ عارضی کردار یا رولز ہیں جو ہم معاشرے میں وقتی طور پر ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ عہدے وغیرہ؟ جی، جیسے کہ کسی کمپنی کا مینیجر ہونا، ایک طالب علم ہونا یا محض کوئی اور سماجی رتبہ۔ اگر پوری شناخت صرف ایک مینیجر ہونے پر کھڑی ہے تو جس دن معاشی حالات خراب ہوں گے اور وہ نوکری چلی جائے گی تو اس انسان کی پوری شخصیت کی عمارت ریت کے محل کی طرح گر جائے گی۔ بہت کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہمیں اپنی شناخت ریت پر نہیں بلکہ ایک مضبوط چٹان پر بنانی چاہیے، اور وہ چٹان ہماری لازوال اقدار ہیں، جیسے کہ سچائی، محبت، ہمدردی اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ۔ 100%۔ اگر ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم ایسے انسان ہیں جو سچ بولتے ہیں اور نیا سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی نوکری چھن جانے سے ہماری یہ چٹان کبھی نہیں ہلے گی۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر یہ حقیقی خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ محض صبح اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں یہ بولنے سے آ جاتی ہے کہ میں بہت پر اعتماد ہوں، یا روزانہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے سے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر ڈیوڈ میکلیلینڈ کی برسوں کی تحقیق اس نظریے کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ تو پھر اس کا اصل راز کیا ہے؟ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ خود اعتمادی صرف کھوکھلی تعریفوں یا زبانی دعووں سے نہیں آتی، یہ زندگی کی مہارتوں یعنی لائف سکلز کو سیکھنے سے آتی ہے۔ اچھا۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو پانی میں تیرنا نہیں آتا اور کوئی اسے کنارے پر کھڑا کر کے جتنا مرضی موٹیویٹ کرے، اسے کہے کہ تم بہت بہادر ہو، تو پانی میں چھلانگ لگاتے ہی اس کا سارا اعتماد غائب ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن اگر اس شخص نے وقت لگا کر محنت کر کے تیرنے کی مہارت سیکھ لی ہے تو پھر چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، پانی میں اترتے ہی اس کے اندر خود اعتمادی قدرتی طور پر موجود ہوگی۔ اچھا، تو اگر خود اعتمادی براہ راست مہارت یا سکلز سے آتی ہے تو یہ تو ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم تو ہر چیز میں ماہر نہیں ہو سکتے نا، کوئی بھی انسان دنیا کے ہر کام میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو کیا ہماری خود اعتمادی ہمیشہ ادھوری رہے گی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز میں ماہر ہونا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اصل راز کسی خاص کام میں ماہر ہونے میں نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کے عمل پر توجہ مرکوز کرنے میں ہے۔ یعنی پروسیس اہم ہے۔ جی، جب اہداف مقرر کیے جائیں تو انہیں مناسب حد تک چیلنجنگ بنانا چاہیے، نہ تو اتنے آسان کہ انسان بوریت کا شکار ہو جائے، اور نہ اتنے مشکل کہ وہ پہلی ہی کوشش میں ہمت ہار بیٹھے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری توجہ اور توانائی صرف اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہیں۔ جب یہ مان لیا جائے کہ چاہے ہم وقتی طور پر کامیاب ہوں یا ناکام، ہم کچھ نیا سیکھنے میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، تب ہماری خود اعتمادی واقعی ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے۔
کیونکہ اب ہمارا اعتماد نتائج پر نہیں بلکہ ہماری سیکھنے کی صلاحیت پر کھڑا ہے۔ بالکل صحیح سمجھیے آپ۔ تو اگر ہم آج کے اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو بات پھر وہیں آ کے رکتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اپنے گلے کا توق بنانے کے بجائے انہیں سیڑھیاں بنا کر اوپر چڑھیں۔ یہی ایک بھرپور اور خوشحال انسان بننے کا واحد راستہ ہے۔ بے شک۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا سفر نہیں جو راتوں رات کسی جادو سے مکمل ہو جائے۔ یہ روزانہ کی مشق ہے، روزانہ اپنے اندر ابھرنے والے منفی خیالات کو پہچاننا اور انہیں منطق، حقیقت اور محبت سے تبدیل کرنا۔ بالکل صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی نشست ختم کریں، میں ایک ایسا خیال، ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جس پر ہم نے براہ راست گفتگو تو نہیں کی، لیکن یہ آج کے اس پورے موضوع کی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری اپنی قدر و اہمیت یعنی ہماری سیلف ورتھ مکمل طور پر ہمارے اپنے اندر موجود ہے اور اس کا دنیاوی کامیابی، بینک بیلنس، مشہور ہونے یا ناکام ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا اس کا منطقی مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی نظر میں سب سے کامیاب ہیرو اور سڑک کے کنارے بیٹھا وہ شخص جسے دنیا سب سے بڑا ناکام انسان سمجھتی ہے، دونوں کی بنیادی انسانی اہمیت اور ان کی اندرونی قدر بالکل ایک برابر ہے؟ بہت ہی گہری بات ہے یہ۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں سے ہٹا کر خود کے ہاتھ میں کیسے لیا جائے اور حقیقی آزادی کیسے حاصل کی جائے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسانی خوشی کا مطلب کوئی ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، بالکل۔ یعنی کوئی ایسا بٹن جسے دبایا اور ہم خوش ہو گئے۔ لیکن حیران کن اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول اکثر اس شخص کے اپنی جیب میں ہوتا ہی نہیں جس کی وہ زندگی ہے۔ صحیح بات ہے، ہم اکثر اسے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم لاشعوری طور پر اپنی خوشی، اپنے جذبات اور یہاں تک کہ اپنی روزمرہ کی ذہنی کیفیت کا کنٹرول اپنے ارد گرد کے لوگوں اور حالات کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو کوئکلیٹ سمریز کے اس نئے تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی نفسیاتی الجھن کو سلجھانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم اور ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ ہاں ہے نا؟ اور آج ہم ڈاکٹر ٹام جی سٹیونز کی مشہور کتاب یو کین چوز ٹو بی ہیپی کی سیریز کے حصہ 6 پر بات کر رہے ہیں۔ اس حصے کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے انٹرنل کنٹرول، یعنی اندرونی کنٹرول۔ اندرونی کنٹرول، بہت زبردست۔ ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ کھوجیں کہ کیسے ہم اپنی جذباتی ڈوریاں جو ہم نے دوسروں کو دی ہوئی ہیں وہ ان کے ہاتھ سے چھین کر واپس اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، ریموٹ کنٹرول والی بات دراصل اس پوری بحث کا بنیادی نقطہ ہے۔ جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کا سامنا ہوتا ہے وہ ہے ایکسٹرنل کنٹرول، یعنی بیرونی کنٹرول، اور انٹرنل کنٹرول کے درمیان کا فرق۔ اچھا، تو اس فرق کو اگر ہم تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھیں تو؟ ہاں بالکل، اگر ہم بیرونی کنٹرول کی بات کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی قدر اور اہمیت کا اندازہ دوسروں کی توقعات پر لگاتے ہیں۔ اگر لوگ تعریف کریں تو ہم خوش، اور اگر تنقید کریں تو ہم فوراً اداس ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، ہم پھولے میں ہی سماتے جب کوئی تعریف کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہاں ایک اور بہت حیرت انگیز بات ہے۔ معاشرے میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو خود کو بہت باغی سمجھتا ہے، یعنی وہ لوگ جو جان بوجھ کر ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے معاشرہ انہیں روکتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ جو روایتوں کو توڑتے ہیں اور توقعات کے الٹ چلتے ہیں؟ بالکل وہی لوگ۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت آزاد ہیں، لیکن کتاب کے مطابق وہ نام نہاد باغی لوگ بھی مکمل طور پر بیرونی کنٹرول میں ہی جکڑے ہوئے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مطلب وہ بغاوت کر کے بھی بیرونی کنٹرول میں ہے، یہ کیسے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہر عمل بھی دوسروں ہی کے رد عمل کا محتاج ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک نوجوان صرف اس لیے اپنے بالوں کا رنگ نیلا کروا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو غصہ دلا سکے۔ صحیح، تاکہ وہ چھڑ جائے۔ ہاں، تو اس کے اس عمل کا محور کون ہوا؟ ظاہر ہے اس کے والدین اور ان کا رد عمل۔ وہ کوئی کام اپنی اندرونی خوشی کے لیے نہیں کر رہا، اس کا سارا زور صرف مخالفت پر ہے۔ سمجھ گئی، یعنی وہ بھی دوسروں ہی کے حساب سے چل رہا ہے، بس الٹی سمت میں۔ بالکل۔ اس کے برعکس انٹرنل کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہائر سیلف، یعنی اپنی اندرونی اور مستحکم اقدار کے مطابق زندگی گزارے۔
فیصلے اس بنیاد پر نہ ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس پر ہوں کہ میرے نزدیک کیا درست ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے۔ کیا ہم ایک تھرمامیٹر کی طرح ہیں جو صرف کمرے کے بیرونی درجہ حرارت کے حساب سے اوپر نیچے ہوتا ہے؟ مطلب باہر گرمی تو ہم گرم، باہر سردی تو ہم ٹھنڈے۔ کیا بات ہے، بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے۔ ہم واقعی تھرمومیٹر بنے رہتے ہیں۔ ہے نا؟ اور ہمیں دراصل ایک تھرموسٹیٹ بننا چاہیے جو اپنا درجہ حرارت خود طے کرتا ہے اور پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اس کے مطابق بدلتا ہے۔ 100% درست۔ تھرموسٹاٹ بننا ہی اصل اندرونی کنٹرول ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تھرموسٹیٹ بننا کتنا طاقتور ہے، تو پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ عملی طور پر ایسا کیسے کیا جائے؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں دوسروں کی آراء پر اپنا یہ انحصار کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سٹیونز اس کا ایک بہت دلچسپ عملی حل بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی قدر جاننے کے لیے روزانہ ایک پبلک اوپینین پول کرواتے ہیں۔ پبلک اوپینین پول مطلب لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں؟ جی بالکل۔ ذہنی طور پر ہم ہر روز دفتر میں، دوستوں میں یا سوشل میڈیا پر یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی تنقید کر دے تو ہماری ساری خوشی غارت ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کے دور میں۔ بالکل۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ لوگوں کی منظوری یا اپروول کوئی خوشگوار بونس سمجھنا چاہیے، اسے جینے کی لازمی ضرورت یا مسٹ نہیں بنانا چاہیے۔ بونس سمجھیں، ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جی بتائیے۔ کیا اہم فیصلوں میں دوسروں کا مشورہ لینا بے وقوفی نہیں ہے؟ مطلب اگر ہم پبلک اوپینین پول بالکل بند کر دیں تو کیا ہم غلطیاں نہیں کریں گے؟ یا جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مشورہ لینے سے بالکل منع نہیں کرتی۔ معلومات جمع کرنے کے لیے ماہرین یا دوستوں سے بات کرنا بہت زبردست حکمت عملی ہے۔ اچھا، تو پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنا حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دوسروں کو سونپ دیتے ہیں۔ یعنی ہم فیصلہ ان پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم اکثر دوسروں پر فیصلہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم نتائج سے ڈرتے ہیں۔ اکیلے رہ جانے کا یا ناکام ہونے کا خوف انسان کو دوسروں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے خود مختاری چھن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور جب انسان بیرونی دباؤ کے بجائے اپنے فیصلے خود کرنے لگتا ہے تو اسے اپنے ہی ذہن کے اندر ایک نئی کشمکش کا سامنا ہوتا ہے۔ جی، اور وہ کشمکش بہت گہری ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کشمکش ہے مجھے یہ کرنا چاہیے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کے درمیان ہے۔ یہ آئی شوڈ اور آئی وانٹ کا چکر کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ذہن میں موجود یہ جو شوڈز ہوتے ہیں، یعنی مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے ویسا کرنا چاہیے، یہ دراصل معاشرے، میڈیا یا والدین کی طرف سے ہمارے اندر بٹھائے گئے اصول ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری اپنی آواز نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، یہ باہر کی آوازیں ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں۔ ہمیں شعوری طور پر ان شوڈز کو آئی وانٹ یعنی میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں بدلنا ہوگا۔ مصنف اس تصور کے ذریعے جذبات کی خود ذمہ داری لینے کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ خود ذمہ داری یعنی اپنے ہر احساس کی ذمہ داری؟ جی ہاں، کوئی دوسرا انسان ہمیں غصہ یا اداس نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا اپنا شعوری انتخاب ہوتا ہے۔ ہم حالات پر کیسا رد عمل دیں گے یہ ہم خود طے کرتے ہیں۔ یہ آئی شوڈ والی بات بالکل ایسی ہے جیسے کسی بچے کو زبردستی کڑوی دوا پلائی جا رہی ہو جس سے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کام تو کر لیتا ہے لیکن دباؤ میں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ شکریہ۔ اور آئی وانٹ ایسا ہے جیسے ایک ماہر باورچی اپنی مرضی سے صحت بخش اور مزیدار کھانا تیار کرے۔ محنت دونوں میں ہے لیکن احساس بالکل مختلف ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور جب انسان اپنے جذبات اور فیصلوں کی مکمل ذمہ داری خود اٹھا لیتا ہے نا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے اپنے اور دوسروں کے درمیان واضح حدود یعنی باؤنڈریز بنانی پڑتی ہیں۔ باؤنڈریز بنانا یہ ہمارے معاشرے میں کافی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ کتاب میں ایک کو ڈیپینڈنٹ ماں کی بڑی زبردست مثال ہے۔ اس کا بیٹا منشیات کا عادی تھا اور وہ ماں اس کے مسئلے اور پڑھائی کی ساری ذمہ داری خود اٹھا رہی تھی۔ اچھا، تو وہ اس کے اسائنمنٹس وغیرہ خود کرتی تھی؟ جی بالکل، اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔
لیکن جب ہم دوسروں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اصل میں ہم انہیں کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا صرف اپنی حدود کی فکر کرنا اور مشکل میں پھنسے پیاروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ تھوڑا خود غرضی نہیں ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ خود غرضی بالکل نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم اپنی حدود بناتے ہیں تو ہم دراصل دوسرے شخص کے ہائر سیلف کو مضبوط ہونے کا موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے نتائج خود بھگت کر سیکھے۔ اسے نفسیات میں ٹف لو یا سخت محبت کہتے ہیں۔ یعنی انہیں گر کر خود اٹھنے کا موقع دینا۔ بالکل۔ رشتوں میں کنٹرول کا 50-50% توازن ہونا ہی حقیقی آزادی ہے۔ اگر ایک شخص ساری ذمہ داری لے لے گا تو رشتہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو بیرونی محتاجی سے نکل کر اندرونی آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کا یہ سفر دراصل اس پوری کتاب کے بنیادی پیغام کا نچوڑ ہے۔ جی بالکل۔ اگر میں پوری کتاب یو کین چوز ٹو بی ہیپی کا ایک جامع خلاصہ پیش کروں تو بات یہ ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر کے حالات ٹھیک ہونے سے ملتی ہو۔ یعنی ہم حالات کا انتظار نہ کریں۔ بالکل، یہ ایک ہنر ہے اور ایک شعوری انتخاب ہے۔ ہائر سیلف کی نشوونما، اندرونی کنٹرول اور زندگی کی حقیقتوں کو اسی طرح قبول کر کے کوئی بھی انسان ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ واقعی ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کو عمل کی دنیا میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو سامعین، آج سے ہی اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھیں اور اپنے جذبات کا کنٹرول خود سنبھالیں۔ بالکل، یہی سب سے اہم قدم ہے۔ اور چلتے چلتے ایک غور طلب حتمی بات میں پیش کرنا چاہوں گی۔ اگر انسان اپنے ذہن کے تھرماسٹیٹ کو کنٹرول کرنا سیکھ لے تو بیرونی دنیا کا طوفان کبھی بھی اس کے اندر کے سکون کو تباہ نہیں کر سکتا۔ بہت شاندار بات۔ جی، یہ طاقت ہر انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کوئک لٹ سمریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔